الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی وقار و حاضرین اہل سنت و جماعت، قبل اس کے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں بلند آواز سے: اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس خصوصیت کے ساتھ ہم نے موسوم کیا ہے اور منسوب کیا ہے اس ذات بابرکت سے، اس عظیم شخصیت سے جس عظیم شخصیت کو زمانہ تو ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ کچھ بھلائی کی، میرے ساتھ جس نے بھی کوئی احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں ہی ادا کر دیا، سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ ابو بکر کے جو اسلام پر احسانات ہیں ان تمام احسانات کا بدلہ رب العالمین قیامت کے دن ادا کرے گا. اس سے بڑی فضیلت صدیق اکبر کی اور کیا ہو سکتی ہے، جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے. عزیزان گرامی وقار، حضرت ابو بکر صدیق کا نام ہی ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے کا ذریعہ ہے. آپ کے نام کی برکت ہی پھڑپھڑاتی ہوئی نسوں میں زندگی پیدا کرتی ہے. آپ کا اسم گرامی ہی رکی ہوئی زندگی کی گاڑیوں کو آگے بڑھانے میں کام دیتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایک مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہے، بے عمل کو عامل بنانے کے لیے کافی ہے، اور مرجھا ہوئے دلوں کو شمع عشق مصطفیٰ سے روشن کرنے کے لیے کافی ہے. اگر کسی نے کوئی سوال کیا محبت رسول کیا ہے تو قرآن سے آپ آیت پڑھ کے دکھا سکتے ہیں، عمل صدیق اکبر کر کے دکھائیں گے کہ محبت رسول ہوتی کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کما حقہ اطاعت کہتے کسے ہیں؟ آپ سے کسی نے سوال کیا، ہر شخص کی دنیا میں کچھ پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی کوئی پسندیدہ چیز دنیا میں؟ کسی کو کپڑے پہننا پسند ہے، کسی کو عطر لگانا پسند ہے، کسی کو دنیاوی چیزوں کی بات ہے، آخرت کی نہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسندیدہ چیزوں میں بھی جن باتوں کا ذکر کیا وہ یہ ہے: النظرۃ الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اگر مجھے کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کے چہرے پاک کو دیکھنا. وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ زَوْجِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری اگر چیز مجھ سے پوچھتے ہو کہ دنیا میں بہت پسند کیا ہے، تو میرے لیے سب سے عزیز یہ ہے کہ میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں ہو جائے. حضور کی زوجیت میں میری بیٹی کا ہونا یہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے. ابھی جیسے آپ نے ناظم اجلاس سے سنا، باپ اور بیٹی کا رشتہ تھا، جس کی وجہ سے صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زجر فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے تم نے بات کیا، جہاں تک یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے یہ الگ ہے، لیکن جانتے آپ جب ام المومنین عائشہ صدیقہ عمر میں 9 سال کی، جس کو ہم بچی کہہ سکتے ہیں ہمارے بچیاں ہوں تو، لیکن وہ ماں کائنات کی ماں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ صدیق اکبر کی بیٹی، لیکن ابو بکر صدیق کو پورا حق تھا بیٹی کہہ کر پکارنے کا، مگر جب بھی عائشہ کو پکارتے تو یوں کہتے ام المومنین عائشہ، بیٹی ہے مگر باوجود اس کے اپنی ماں کہہ کر کے پکارنا، یہ کمال کی محبت ہے۔ اس لیے کہ رشتہ اب صدیق اکبر نے یہ بتایا وہ نہیں ہوتا جو خون سے لگا ہوتا ہے، رشتہ حقیقت میں رسول سے جڑا ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو رشتہ وابستہ ہوا وہی اصل رشتہ ہے۔ باقی بھائی ہونا، بہن ہونا، ماں ہونا، باپ ہونا یہ بعد کی بات ہے، محبت رسول سلامت ہے تو پھر وہ ہمارا عزیز ہے، اور اگر یہ سلامت نہیں ہے تو ہمارے گھر کا ہو کر کے بھی ہمارا غیر ہے۔ یہ جو محبت کا معیار ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں اس عظیم اور عالی وقار شخصیت کا ذکر کرنے چلا ہوں جس کا نام نامی لینے کے لیے نہ جانے منہ کو کتنی بار دھونا پڑے، اس کے باوجود ہم بے ادبی سمجھتے ہیں اس پاکیزہ ہستی کا نام لینے کے لیے۔ جانتے ہیں آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا منظر بڑا ہولناک اور جاں-گداز منظر، جہاں رب تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوگا، غضب قہار جلال پر ہوگا، اعلان ہو رہا ہوگا میدان محشر میں لمن الملک اليوم، آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے، آج کے دن کی سلطنت کس کی ہے؟ پھر خود خدائے قدیر و جبار ارشاد فرماتا ہے للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج سلطنت ہے۔ وہ میدان قیامت جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں میں کپکپی طاری ہوگی، انبیاء کرام جنہوں نے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا دنیا میں، لیکن غضب جبار اور غضب قہار کے سامنے کوئی بولنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ خود قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نجم میں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کتنے تو ملائکہ آسمانوں میں ایسے ہیں کہ وہ ان کی شفاعت یا ان کی سفارش تمہیں کچھ نہیں کر سکے گی سوائے اللہ کی اجازت کے، بغیر اللہ کی اجازت کے۔ ملائکہ اعلیٰ بھی کچھ نہیں کریں گے اس وقت، اس قیامت کے اس میدان میں پہلے تو رب تعالیٰ کا غضب جلال میں ہوگا، توجہ، پہلے غضب جلال میں ہوگا، اور کئی لوگوں کے اعمال ان کے منہ پر مارے جا رہے ہوں گے۔ کچھ تو بڑے بڑے اعمال لے کر کے آئے ہوں گے، پرہیزگار بھی ہوں گے، لیکن دکھاوا شامل تھا، ریاکاری شامل تھی، کچھ تو ان کے اندر خرابیاں تھی، فرشتے ان کے منہ پر وہ اعمال مارے جا رہے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غضب تھا اور قہار اپنے قہر کی جلوہ باریاں فرما رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سارے لوگوں کے اعمال منہ پر پھینکے جا رہے ہوں اس وقت میں ابو بکر کے اعمال رب کے سامنے پیش کروں گا۔ ابو بکر کے اعمال جس وقت رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ کا وہ غضب رحمت میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ابو بکر کے اعمال ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ قیامت کے دن جو ابو بکر کے اعمال غضب جبار کو ٹھنڈا کرے تو میرے عزیزوں کیا آج ان کا نام نامی ہماری مصیبتوں کو نہیں ٹال سکتا؟ قیامت کے منظر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بعد ابو بکر صدیق کے اعمال پیش ہونے کے رحمت میں تبدیل ہوگی، اور کشاد رحمت وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ میرے عزیزوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے تو پھر امت کو تو میں سمجھتا ہوں ہم تو سال میں ایک مرتبہ ان کے نام سے جلسہ کر رہے ہیں، اگر سال کے 365 دن بھی روز ان کے نام سے جلسے منائے جائیں تو ہم ان کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ جب میرے آقا نے فرما دیا تو پھر امت کہاں سے ادا کر سکے گی؟
لیکن بس سال میں ایک بار ہی صحیح ہم یہ جلسے سجاتے اس لیے ہیں کہ اس عظیم محسن کو ہماری نئی جنریشن فراموش نہ کر جائے۔ یہاں تاریخ بدلنے کی سازشیں چل رہی ہیں، ہمارے بچے تو اسکولوں کی نظر ہو گئے، ہمارے ماں باپ کی تربیت کہاں رہ گئی بچوں میں؟ وہ دادیاں کہاں ہیں جو بچوں کو سونے کے وقت بزرگوں کی باتیں سنا کر کے سلاتی تھیں؟ وہ مائیں کہاں ہیں جو لوریوں میں غوث پاک کے قصے سناتی تھی؟ آج تو ٹیلی ویژن کا دور ہے نا، ماں بھی باپ بھی سیریل دیکھ رہے ہوں، فلم دیکھ رہے ہوں، بچے کو کب کے نیند آ چکی ہوتی ہے۔ اس چھاؤں میں اور اس سایوں میں، اس طرح کے سائے میں بچوں کی تربیت ہو رہی، تو ڈر اس بات کا لگا ہے ایک طرف تو ہم نے اپنے مشائخ، اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کی تعلیمات اپنے بچوں میں ٹرانسفر نہیں کی، اس کے علاوہ سخت ترین ہمارے لیے ایک خطرہ جو منڈلا رہا ہے وہ ہمارے ایجوکیشن بورڈ کا، ہمارے حکومت وقت کا، جہاں سے ساری تاریخ مٹا کر کے نہ جانے چوروں کو حاکم بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، ظالموں کو اپنے دور کے عادل اور منصف پسند، انصاف پسند بنا کر کے چیپٹر میں، اسباق میں پیش کیے جاتے۔ بچہ ہمارا یہ سمجھنے لگتا ہے شاید ہمارے بڑے یہی لوگ ہوں گے جن کو آج اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ ہر طرف سے ہمارے اسلاف کی بیخ کنی کی جا رہی ہے، تاریخ سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی۔ ایسے ماحول میں میرے عزیزوں یہ بہت ہی ضروری ہے، جس طرح سے آپ نے صدیق اکبر کے نام کا جلسہ سجایا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ان مشائخ کا یہ جلسہ سجتا رہے تاکہ اسی کی برکت سے ہماری نئی نسلوں میں وہ تاریخ منتقل ہوتی رہے، یہ معلومات ٹرانسفر ہوتے رہے۔ عزیزان گرامی وقار، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں جب ہم چھیڑتے ہیں، یقین جانو محبت رسول میں اضافہ ہو ہی جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ بیدار ہو ہی جاتا ہے۔ جانثاری کسے کہتے ہیں یہ تھوڑی بہت تو ہمارے اندر جھلک آ ہی جاتی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہر ہفتے سن کر کے دیکھو، پڑھ کر کے دیکھو، اگر پڑھنا آتا ہے تو پڑھو، نہیں تو کسی سے صدیق اکبر کی سیرت ہر ہفتے سن کر کے دیکھو، پھر چند دن نہیں گزریں گے، چند مہینے نہیں گزریں گے، آپ خود اپنے چہرے میں، اپنے دل میں، اپنے جسم میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کریں گے، آپ کا انگ انگ رسول اللہ کو پکارنے لگ جائے گا۔ یہ محبت رسول میں تبدیل ہو ہی جائے گی آپ کی زندگی۔ صدیق اکبر کے نام کی برکت اتنی ہے، جانتے ہیں آپ رب تبارک و تعالیٰ ان کے نام کو اس قدر پسند فرماتا ہے، اس قدر پسند فرماتا ہے۔ مجھے آج بڑے شوق کے ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجلاس میں حاضر ہوں، اور میرا ایک معمول بھی ہے، جب بھی آپ کے نام پاک سے کہیں پر کوئی محفل ہو میں اسے ناغہ نہیں کرتا، الحمدللہ کبھی ناغہ نہیں کرتا، وہ ہمارے اسلاف میں سے ہے، اور الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، الحمدللہ ان کی آل میں سے بھی میں ہوں، الحمدللہ یہ میرے لیے باعث فخر ہے، باعث سعادت ہے۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو ان کا نام پاک صرف اس لیے عرض کرتے ہیں، سنو انہوں نے جو جانثاری کے جذبے دکھائے، آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ان کے ذکر کئی جگہوں پر، خاص طور پر ہجرت کے موقع کا ذکر آیا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سورہ توبہ کی آیتیں صدیق اکبر کے ہم سفر ہونے کی دلالت کر رہی، بتا رہی۔ میرے عزیزو قرآن جب تلاوت کرو گے صدیق اکبر کے کئی واقعات تمہاری زبان پر آ ہی جائیں گے۔ وہ کلام الرحمن صدیق اکبر کے یہ اوصاف بیان کر رہا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم ساتھی جس نے اسلام لانے میں سب سے پہل کی، اور صدیق اکبر کی ذات ایسی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے والی زندگی میں بھی پوری تاریخ، پورے سیرت نگار اس بات پر متفق ہے کہ بچپن سے کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی، کبھی نہیں۔ مکہ کا ماحول ہی تھا بت پرستی، بعد میں بہت سارے لوگ ایمان لائے، اسلام لائے، انہوں نے توبہ کی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی آپ نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے قبل اسلام سے پوری زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، جبکہ مکہ والے
شراب پینے کو بڑا فخر کا کام سمجھتے تھے. بعد میں حرام ہوئی ہے نا شراب. اسلام کے آنے کے کئی سال بعد بھی شراب حرام نہیں تھی, پیتے تھے. لیکن ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں ہاتھ نہیں لگایا. یعنی اسلام سے پہلے بھی اسلام کے بعد بھی. وہ صدیق اکبر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے تصدیق کرنے والے. قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ, وہ جو صدق کے سچائی کے ساتھ آیا اور جس نے سچ کو ایکسپٹ کیا, دونوں پرہیزگاروں میں سے. اولئک هم المتقون, یہی لوگ تو ہیں متقی. قرآن کہتا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان پیش کرتے ہیں ابو بکر پر. حضور نے خود فرمایا میں نے جب اعلان نبوت کیا, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے سب نے مجھ سے پہلے سوال کیا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے آخری رسول ہیں تو کیا علامت ہے آپ کے پاس. حضور نے ان کے سوالوں کا جواب دیا ہے. کسی نے معجزہ مانگا, آپ نے انہیں معجزہ دکھایا. کسی نے کوئی غیب کا سوال کیا, حضور نے انہیں غیب کا سوال بتایا. سبوں نے یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جانچ پڑتال کی. یہی سچا مذہب ہے, ہم کیسے یقین کر لیں. حضور خود فرماتے ہیں جتنے لوگ میری دعوت پر ایمان لاتے تھے مکہ میں سب مجھ سے سوال کرتے تھے, لیکن تنہا ابو بکر ہے جس نے بغیر سوال کے ایمان لایا ہے, بغیر کسی سوال کے. میں نے جب اس کے سامنے پیش کیا میں محمد اللہ کا آخری رسول ہو, ابو بکر نے ایک بھی سوال نہیں کیا آپ کے آخری رسول ہونے کی کیا علامت ہے, بلکہ سیدھے انہوں نے کہا اشہد انک محمد رسول اللہ, میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ صدیق اکبر کی خصوصیات ہیں. اور جانتے ہیں آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی جو اللہ تعالیٰ نے سعادت عظمی بخشی تھی, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے سفر سے جب واپس تشریف لائے, ابو بکر صدیق اس وقت مکہ میں نہیں تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے سامنے بیٹھ کر کے معراج کے سفر کی تفصیلات بیان فرما رہے تھے. اے لوگو, کل کی رات مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے گھر سے اٹھایا, جبرائیل امین کے ذریعے مسجد حرم میں پہنچا, وہاں سے میں بیت المقدس مسجد اقصی گیا, انبیاء کی امامت کی, وہاں سے پھر میں 7 آسمانوں کا سفر کیا, ہر آسمان میں ایک ایک نبی سے ملاقات کی, پھر جنت کو بھی مجھے دکھایا گیا, دوزخ بھی دکھائی گئی, پھر عرش, کرسی, لوح قلم ساری چیزیں طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچا جس کا نام ہی نہیں ہے, لا مکان. پھر میں نے رب ذوالجلال سے ملاقات کی, اتنا فاصلہ قاب قوسین او ادنا, قرآن اس کا گواہ ہے. یہ سارے مقامات طے کر کے میں واپس پہنچا تو ابھی اتنا وقت نہیں گزرا تھا کہ میرا بستر بھی گرم تھا, زنجیر بھی ہل رہی تھی. یہ منٹوں کا بھی نہیں سیکنڈوں کا سفر تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب معراج کا یہ سفر بیان فرمایا, جسے یقین کرنا تھا انہوں نے یقین کیا, جسے پوچھنا تھا انہوں نے پوچھا, اور جسے انکار کرنا تھا وہ انکار کر کے چلے گئے, انکار کر کے چلے گئے. اب کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا مکہ والوں نے, اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو ذرا بتائیے مسجد اقصی ہے کیسی. مسجد اقصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں کبھی فلسطین کا سفر نہیں فرمایا تھا. لوگوں کو معلوم تھا مکہ والوں کو اگر یہ حقیقت بیانی کر رہے ہیں تو مسجد اقصی کا نقشہ بتا دیں گے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ نقشہ بتایا تھا کہ 10 بار مسجد اقصی دیکھنے والا بھی بتا نہیں سکے گا. حضور نے فرمایا دیکھو اس کے داخلے کا دروازہ یہاں پر ہے, محراب مریم یہاں ہے, محراب زکریا ادھر ہے, محراب یحییٰ ادھر ہے, فلاں جگہ کھڑکیاں ہیں, فلاں جگہ یہ نقش ہے. یہ تمام چیزیں مسجد اقصی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے. یہ ماحول چل رہا تھا مکہ میں. ابو جہل سب سے بڑا پروپیگنڈا پھیلا رہا تھا کہ محمد معاذ اللہ رب العالمین اب تو اور بھی آسمانوں کی باتیں کرنے لگ گئے, اب تک زمین کی باتیں کرتے تھے, آسمانوں کی باتیں کرنے لگ گئے. اس نے بہت پروپیگنڈا پھیلایا اور اس کے بعد انکار کر کے چلے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیں یہاں پر ایمان کہتے کسے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ایمان کسے کہتے ہیں. توجہ چاہوں گا سن لیں. ابو بکر سفر سے آ رہے تھے, ابو جہل راستے میں مل گیا, کہا ابو بکر ابھی یہ سفر سے آ رہے ہو, کچھ مکہ میں ہوا ہے تم کو پتا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ نہیں مجھے تو کسی چیز کی خبر نہیں.
ابو جہل نے پورا ایک پلان کے ذریعے سے واقعہ گڑھا. کہا ایک شخص ہے، نام نہیں لیا، ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کل کی رات وہ اپنے گھر سے اٹھا، مسجد حرم میں گیا، وہاں سے بیت المقدس گیا اور پھر واپس لوٹ کر کے اپنے بستر پہ آیا، رات پوری نہیں ہوئی تھی. ایسا ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. بیت المقدس اس وقت 1 مہینے کا سفر تھا، اور کوئی اگر کہے رات میں ہی گیا رات میں ہی آیا. ابو جہل کہنے لگا ہنس کر کے، کہا مار کر کے، اے ابو بکر اتنا ہی نہیں اور بھی بہت کچھ ہے، وہ آسمانوں کی بھی بات کر رہا ہے. میں تو صرف تجھے مسجد اقصی تک کی بات بتایا، وہ تو کہہ رہا ہے آسمانوں پر بھی جا کر کے آیا. حضرت ابوبکر ٹھٹک گئے، یہ بات کس کی کر رہا ہے؟ آپ نے پوچھا بتا تو صحیح کون ہے مکہ میں جو اس طرح سے کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے سوچا آج اچھا موقع ہے ابو بکر کا ایمان متزلزل کر دوں کہ محمد کی باتیں پکی نہیں ہوتی ہیں. کہا اے ابو بکر جس کے آگے پیچھے تم گھومتے رہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نے کہا ہے. حضرت ابو بکر جلال میں کہا اے ابو جہل اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل ہو ہی سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات اگر وہ کہے تب بھی میں تصدیق کروں گا. یہاں بات سنیے آپ توجہ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق نے ابھی سنا ہی نہیں معراج پر گئے تھے کہ نہیں گئے تھے. ابو جہل کافر گستاخ سے سنا کہ حضور گئے ہیں، تب بھی دل مان رہا ہے کہ حضور نے اگر کہا ہے تو سب ممکن ہے. اسی کا نام ایمان ہے. عزیزان گرامی، بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے محفل میں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں. ابھی سوال بھی نہیں کیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کا واقعہ بیان فرما رہے تھے. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نازل ہوئے. اسی دن سے ابو بکر کے متعلق یہ اعلان ہوا اے اللہ کے نبی، رب تبارک و تعالی آپ کے اس ابو بکر کو صدیق کے لقب سے نواز رہا ہے. صدیق کہتے کسے ہیں؟ جو سچ بات کی بغیر کسی تامل کے تصدیق کرتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ ایسا صدیق تھا جس نے بلا چون چرا حضور کی ہر بات کو تسلیم کیا. اے عزیزوں، ایمان اسے کہتے ہیں. آج لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں نماز میں 2 سجدے کیوں ہیں، نماز میں رکوع ایسا کیوں ہے؟ اگر ایمان والے ہو اور آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ نبی ایسا کرتے تھے، سوال ہرگز مت کرنا کہ سجدے 2 کیوں ہیں، سوال ہرگز مت کرنا کہ رکوع ایسا کیوں ہے. ایمان ہے ہی ایسے کہ میرے نبی نے ایسا کیا، حکمت معلوم کرنا میرا کام نہیں، اللہ کے نبی کا کام حکم دینا ہے اور میرا کام سر خم تسلیم کرنا ہے. عزیزان گرامی، یہ ایمان ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقط کافر سے بھی اگر بات سنی حضور اکرم کے متعلق، آپ نے تصدیق کر لیا، ایکسپٹ کر لیا. آج بہت سارے لوگوں کو حضور پاک کی فضیلتوں کے لیے دلیلوں پر دلیلوں کی ضرورت ہے، پھر بھی نہیں مانتے. اگر ہم نے کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، پتہ نہیں کئی لوگوں کے دلوں میں بات کھٹکتی ہے اور پوچھتے ہیں کہاں سے آپ نے کہا، کہاں سے یہ دلیل سے ثابت ہے؟ میاں میں تو مسلمان آدمی بول رہا ہوں، ابو بکر سے پوچھو ابو جہل نے کہا تو آپ نے معراج کا واقعہ مان لیا. ابو بکر کا اعتقاد تو یہ ہے ابو جہل نے کہا مان لیا. میں مسلمان آدمی بول رہا ہوں تب بھی تم نہیں مانتے. یہاں بات اتنی ہے کہ ابو بکر کے ایمان کو پہنچنے میں بہت تمہیں زمانہ لگے گا، بلکہ پہنچ بھی نہیں پاؤ گے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے میں اتنا عرض کروں گا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلتوں پر کبھی بھی چو چرا نہ کرو. ہاں ایک چیز جو ہمیں شریعت نے بتائی، ہم نبی کو اتنا نہیں بڑھاتے کہ خدا ہو جائیں، اور کبھی ان کے دیے ہوئے رب تعالیٰ کے مقام سے کبھی گھٹاتے بھی نہیں. ہمارا عقیدہ یہی ہے جو شاعر نے کہا ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں. یہ ہمارا اعتقاد ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی جانثاریاں میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے مرتبہ مسجد حرم میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. ایمان اسلام کی دعوت دینے کے بعد وہ پہلا موقع تھا مسجد حرم میں
کوئی اور نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں، اسلام میں سب سے پہلا خطبہ دینے والے ابو بکر صدیق تھے۔ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دینا شروع فرمایا۔ خطبہ کمپلیٹ نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا، قریش کے کفار کی طرف سے بوچھار شروع ہو گئی، بہت سارے حملے ہوئے، جو لوگ بھی وہاں ایمان والے تھے سب کو مارا گیا، اس میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق کو مارا گیا، اتنا مارا گیا تھا کہ آپ کا چہرہ سوج گیا، اور روایتوں میں لکھا ہے کہ آپ کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھی، اتنا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ بلکہ بنو تمیم جو سیدنا ابو بکر صدیق کا خاندان ہے، ان لوگوں نے تو یہ عہد کر لیا کہ ابو بکر کا آج رات انتقال ہو جائے گا، اور ان کے خاندان والوں نے کہا اگر ابو بکر کا انتقال ہوا تو ہم ابو جہل سے اور سارے لوگوں سے جنہوں نے انہیں مارا ہم بدلہ لیں گے۔ اسی حال میں ابو بکر صدیق کو اٹھا کر گھر لایا گیا، زخم اتنے تھے کہ گھر میں ان کی ماں گرم کپڑے سے سینک رہی تھی، ہوش میں نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک سے خون بہ رہا ہے، کان سے بھی خون بہ رہا ہے، سارے لوگ انتظار کر رہے تھے شاید اب سانس ان کی رک جائے گی، اب ختم ہوگی، کیونکہ اس قدر زد و کوب کیا گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق کو۔ لوگ وہاں کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے کہ شاید روح نکلنے والی ہے، کپڑے سے ان کی ماں سینک سینک کر کے رو رہی تھی۔ رات آدھی گزر گئی، تب حضرت ابو بکر کی آنکھیں جھپکنے لگیں، آپ نے آنکھیں کھولی، درد کی شدت تھی، ماں نے دیکھ کر کے مسکرایا، ماں ایمان لائی ہوئی نہیں تھی، ماں آپ کی ایمان لائی ہوئی نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی، اپنے آس پاس اپنے خاندان والوں کو دیکھا، ماں کو دیکھا کہ کپڑے سے سینک رہی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس وہ گرم دودھ لے کر کے آئی، دن بھر سے میرا بیٹا کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے، اسے کچھ پلا دوں۔ دودھ سامنے لائی، صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ سے سرکا دیا، کہا پہلے مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس مجمع میں وہ بھی تھے جہاں مجھے مارا جا رہا تھا، کہیں رسول اللہ پر کسی نے ہاتھ تو نہیں اٹھایا، بیمار ہے، زخموں کی تاب نہیں لا رہے، اس وقت احساس رسول اللہ کی ذات کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا، ماں نے غصے سے دودھ پھینک دیا، تو کب سدھرے گا، اسی محمد کی وجہ سے لوگوں نے تجھے اتنا مارا ہے، چھوڑ اس کا نام۔ کہا اے ماں تجھے چھوڑ دوں گا مگر وہ اللہ کے نبی ہے، انہیں میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں تک کہ خاندان والے چلے گئے چھوڑ کر کے، تانے دینے لگے ابو بکر صدیق کو اس حال میں، لوگ چھوڑ کر چلے گئے، وہ دودھ بھی نہیں پی رہے تھے، پانی بھی نہیں پی رہے تھے۔ کہا جب تک میں رسول اللہ کا حال معلوم نہ کروں میں اپنے حلق میں ایک قطرہ بھی نہیں ڈالوں گا۔ ماں پریشان ہو گئی، کہا میں معلوم تو کیسے کروں ان کا حال، رات اتنی گزر چکی، اتنی رات گزر چکی۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں دیکھو پڑوس میں ام جمیل رہتی ہیں، حضرت عمر کی بہن تھی، وہ بھی ایمان لائی ہوئی تھی۔ کہا جا ام جمیل سے پوچھ رسول اللہ ہے کہاں، وہ تجھے بتا دے گی۔ اپنی ماں کو بھیجا، ان کی ماں آئی ام جمیل کے پاس۔ ام جمیل صحابیہ ہیں، حضرت عمر فاروق کی بہن ہے، وہ پڑھ رہی تھی کچھ، جیسے ہی ابو بکر کی ماں کو دیکھا کھڑی ہو گئی۔ ابو بکر کی ماں نے کہا اے ام جمیل بتا محمد کہاں ہے۔ انہوں نے کہا تجھے کیا ضرورت آئی رسول محمد کی، تو کیوں پوچھنے آئی ہے؟ کہا میں معافی چاہتی ہوں، میں ان کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گی، میرا بیٹا زخموں کی تاب نہ لا کر کے بستر پر تڑپ رہا ہے، مگر وہ دودھ کا یا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں لیتا، وہ پہلے یہ پوچھتا ہے رسول اللہ کا حال کیا ہے، وہ بار بار تیرے نبی کی بات پوچھ رہا ہے۔ ام جمیل کہتی ہے میں خود ان سے سنوں گی، اس کے بعد پتہ بتاؤں گی۔ وہ خود آئی صدیق اکبر کے پاس، دیکھ کر کے وہ رو پڑی، یہ حالت، منہ پورا سجا ہوا ہے۔ ام جمیل کہتی ہے ابو بکر آپ غم نہ کریں، اللہ کے نبی اچھے حال میں ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھے حال میں۔ حضرت ابو بکر کہتے اے ام جمیل مجھے لے چلو رسول اللہ کے پاس۔ کہاں ہے؟ ام جمیل کہتی ہے زید بن ارقم کے گھر پر ہے۔ حضرت ابو بکر اسی زخمی حالت میں اپنی ماں اور ام جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیر گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ ام جمیل کے ساتھ ساتھ زید بن ارقم کے گھر آئے، جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب تک جاگ رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صحابہ جیسے ہی ابو بکر کو دیکھتے ہیں کھڑے ہو گئے، کہا ابو بکر کب سے رسول اللہ تیرا انتظار کر رہے تھے۔
یہ محبوب اور محب کی بات ہے. ادھر محب تڑپتا ہے, ادھر محبوب کو خبر پہلے سے ہوتی ہے. عزیزان گرامی, یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتصال محبتی تھا. یہ حب کا وسیلہ ایسا مضبوط تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے لیے انتظار فرمایا کرتے تھے. کئی معاملات میں نے دیکھا ہے, کتابیں پڑھنے کے بعد بات یاد آتی ہے کہ ہجرت کا وہ واقعہ دیکھیں, یاد کریں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرمائے, کافروں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہے. آج کی رات حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا ابو جہل نے. سارے لوگوں نے مل کر گھر کے اطراف تلواریں لے کر کے کھڑے ہیں لوگ, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کر کے نکل پڑے. یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے چند کنکریوں پر آپ نے دم کیا اور کافروں کے منہ پر مارا, سب کے سب اندھے ہوئے. ان کے بیچ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکل کر کے مکہ سے اب جانا کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابو بکر کے گھر گئے. ابو بکر کے گھر گئے, رات کا وقت تھا, رات کافی ہو چکی تھی. حضرت ابو بکر کے گھر جب گئے تو دیکھا دروازہ کھلا ہی تھا. دروازہ کھلا, گھر کے اندر روشنی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں اندر داخل ہوئے. ابو بکر تڑپ کر کھڑے ہو گئے, کہا مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا یا رسول اللہ, کیا ہجرت کا حکم آ گیا؟ حضور نے ابھی کسی کو بتایا ہی نہیں تھا, حضور نے ابھی کسی کو خبر بھی نہیں کی تھی. صدیق اکبر کے گھر میں جیسی حضور داخل ہوئے, ابو بکر کھڑے ہو کر سب سے پہلے کہتے یا رسول اللہ, کیا ہجرت کا حکم آ گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں ابو بکر, اللہ کا حکم آیا, مگر بات یہ بتاؤ رات اتنی ہو چکی تو نے دروازہ گھر کا بند بھی نہیں کیا, رات سوتے نہیں؟ سر جھکا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چند مہینوں پہلے آپ سے میری گفتگو ہو رہی تھی, تب آپ نے ارشاد فرمایا تھا ایک رات آئے گی جب اللہ مجھے اس مکہ سے ہجرت کا حکم دے گا, میں مدینہ ہجرت کر جاؤں گا. میں نے یا رسول اللہ آپ سے عرض کیا تھا آقا اگر آپ ہجرت فرمائیں تو ساتھ میں مجھے لے لے. آپ نے فرمایا یقیناً ابو بکر تو ہی میرا ہم سفر ہوگا. آپ نے ارشاد فرمایا تھا, حضور نے فرمایا ہاں صحیح تم کہتے ہو. ابو بکر کہتے یا رسول اللہ, اس دن سے لے کر آج تک میں نے گھر کا دروازہ بند ہی نہیں کیا, نہ جانے کون سی رات اللہ کا نبی میرے گھر آنے والا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس رات میرے گھر تشریف لانے والے ہیں, اس لیے میں نے دروازہ ہی بند نہیں کیا. یا رسول اللہ, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. اے مسلمانوں, دلوں کے دروازے تو آج کھلے رکھو, گھر کے کواڑ بند ہو جاتے ہیں. سنا ہے یا رسول اللہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. عزیزان گرامی, وہ ابو بکر ہے جنہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کا احساس ہوتا. سفر بھی اس انداز میں کر رہے تھے, سفر بھی اس انداز میں, کبھی آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے, کبھی دائیں, کبھی بائیں. حضور نے پوچھا ابو بکر یوں کیوں کر رہے ہو, ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا مجھے کفار و مشرکین سے اندیشہ ہے, کہیں وہ کوئی تیر برسائے تو آپ پر نہ لگے, مجھ پر لگ جائے. بار بار حضور کے ارد گرد منڈلانا. پھر آپ کو میں بات بتاؤں, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تک کا سفر کرنا ہے, 9 دن کا سفر تھا, 9 دن کا سفر. ادھر مکہ میں کفار نے اعلان کر دیا تھا جو محمد اور اس کے ساتھی ابو بکر کو ڈھونڈ لائے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. الگ الگ انعامات اعلان ہو چکے تھے, کفار ڈھونڈنے کے لیے نکلے بھی تھے. صدیق اکبر نے عرض کیا مشورتاً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو مدینہ کا عام راستہ ہے ہم اس راستے سے نہیں جائیں گے, اس لیے کہ یہ ڈھونڈنے پر معمور ہیں, بہت سارے ہماری جستجو میں لگے, لہٰذا میں ایک دوسرا راستہ جانتا ہوں پہاڑیوں کا, اور ان پہاڑیوں میں ایک پہاڑ ہے سور کا, اس میں ہم 2-3 دن قیام کر لیتے ہیں, جب ان کی تلاش ٹھنڈی پڑ جائے پھر ہم آگے کا سفر کریں گے. حضور نے پسند فرمایا ان کا مشورہ, اور وہ سور کی پہاڑی آج بھی مکہ میں موجود جسے جبل سور کہتے ہیں. غار سور جس پہ ہے 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے, 5000 فٹ کے قریب اونچا پہاڑ ہے. مجھے یاد ہے ہمارے حج کے زمانے میں ہم چڑھنے کی کوشش کی, چڑھ بھی گئے, 8 دن تک پٹھے درد کرتے تھے. چڑھ کر کے آنے کے بعد اور جوانی کا حال یہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اس پہاڑی پر چڑھنا شروع کرتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس پہاڑی پر ایک غار ہے، اس میں ہم 2-3 دن قیام کریں گے، پھر آگے نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ چڑھنا شروع کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھکان محسوس کر کے ایک جگہ بیٹھ گئے، تھکان محسوس فرما کر بیٹھ گئے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی معافی، میں نے آپ کو اتنا لمبا سفر چڑھنے کی دعوت دے دی، آقا اگر اب بار نہ سمجھے، برا نہ سمجھے، ابو بکر کے کندھے سلامت ہیں، آپ تشریف رکھیں، میں لے کر چڑھتا ہوں، میں لے کر چڑھتا ہوں۔ ایک بات آپ کو میں بتا دوں، جب فتح مکہ ہوئی تھی، مکہ فتح ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، توجہ، حضرت علی نے کہا تھا بتوں کو توڑنے کے لیے آقا آپ میرے کندھے پر چڑھ کر کے بت توڑے۔ حضور نے فرمایا علی یہ بار نبوت نہیں اٹھا سکو گے، بار نبوت نہیں اٹھا سکو گے۔ حضرت علی کو کہا تم چڑھو میرے کندھے پر، یہاں واقعہ الگ تھا۔ اور یہاں جبل ثور پر چڑھنے کے وقت حضور نے ابو بکر سے نہیں کہا کہ تم نہیں اٹھا سکو گے، بلکہ حضور سوار ہو گئے۔ یہیں سے ہم سنیوں کا عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہے، پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کا مقام وہ بہت بلند و بالا ہے، لیکن میں یہاں پر رک کر کے بیچ میں بات عرض کر رہا ہوں، وہ نادان ہیں جو ان خلفائے راشدین میں مقامات طے کرتے ہیں، کون چھوٹا کون بڑا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، اگر یہاں مسجد کی دیوار، گھر کی دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے، میں کہوں یہ کتنی ہے دیوار، آپ کہیں گے ٹھیک ہے 11 فٹ ہوگی، 12 فٹ ہوگی، آپ کی نظریں بھانپ لیتی ہیں کہ اتنے فٹ ہو سکتی ہے، جہاں تک نظر آ رہی اتنا تو آپ ناپ سکتے ہیں۔ اگر میں کہوں یہ آسمان کے اوپر دیکھو، اس کے اوپر کتنا ہوگا، آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کیسے میں گیس کر سکوں گا اوپر کتنا فٹ ہے؟ میرے عزیزو یہی مثال ہے ان خلفائے راشدین کی، یا یہ ہمارے اولیاء کاملین کی، یا آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، تمہاری نظر وہاں تک جا ہی نہیں سکتی تو مقامات کو ناپتے کیوں ہو؟ کون کتنا بڑا ہے یہ تمہارا اس میں کوئی حق نہیں بنتا، بلکہ وہ جیسے بھی ہیں اللہ کی ہاں معظم و مکرم ہے۔ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر لے کر کے جبل ثور کی چڑھائی پوری فرمائی، اور وہ ہجرت کا واقعہ تفصیل سے میں نہ جاتے ہوئے غار میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں، وہاں تک کفار و مشرکین پہنچ گئے، پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے غار ثور تک بھی پہنچ گئے۔ اب سنیے صدیق اکبر فرماتے میرا دل ہلنے لگا گھبراہٹ سے کہ یہاں تک یہ مکہ والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ ہی گئے، اور شاید اب غار میں داخل ہوں گے، ہم دونوں کو گرفتار کریں گے اور یہ لوگ مصیبت پہنچائیں گے، مشقتوں میں ڈالیں گے، قتل بھی کرنے کے ان کے ارادے ہیں۔ تب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور ایک جملہ فرمایا، جس کے بعد صدیق اکبر کی ایمانی قوت ایسی تھی کہ بڑے سے بڑے مشن پر کبھی آپ جھجک بھی محسوس نہیں کرتے تھے۔ سنو کیا فرمایا تھا میرے آقا نے، رب تعالیٰ کے یہ پیارے حبیب سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبرا اللہ ہمارے ساتھ، مت گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں سارا ڈر کافور ہو گیا، کوئی خوف نہیں تھا۔ اب میرے نبی نے جب فرما دیا نہ ڈرو، اب کسی ڈر کی ضرورت نہیں۔ پوری عمر مبارکہ میں بھی کئی آپ کے ساتھ چیلنج آئے، بڑے بڑے مشن پر آپ کو محاذ آرائی کرنی پڑتی، لیکن فیصلہ لینے میں آپ کبھی جھجک محسوس نہیں کرتے، اور فرماتے یہ رسول اللہ کی اس دعا کا اور اس نصیحت کا اثر ہے۔ اے میرے عزیزوں، آج میں آپ سے بھی کہوں گا، میرے آقا نے جو ابو بکر صدیق کو نصیحت میں جملہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، میں آپ کو اس منبر صدیق اکبر سے کہوں گا کہ آپ بھی نہ گھبرائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہر ایک کو آج خوف طاری ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا، الیکشن آ رہا ہے پھر کیا ہوگا، سیاست عروج پر ہے پھر کیا ہوگا، پھر کتنوں کو اڑایا جائے گا پھر کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، یقین کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور جب اس اعتقاد پر تم کامل اتر جاؤ گے تو پھر دیکھنا خدا قدیر و جبار خود فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر لے
فلا غالب لکم، کوئی تم پر غالب آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن ساتھ ہی رب نے یہ بھی فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہیں مدد کرنا چھوڑ دے تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کر سکے گا؟ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ یاد رکھیں جس کو قرآن میں بھی بیان فرمایا میرے مولا نے 10ویں پارے میں۔ یاد کرو وہ غار کا دن جب رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج اس اعتقاد کی ہمیں سخت ضرورت ہے، اس یقین، اس توکل کی آج بہت ضرورت ہے۔ خوف نہ کرو اے میرے عزیزو، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ گھبراؤ نہ پریشان ہو، تم سب سے زیادہ سربلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے بن جاؤ، سچے عقیدے والے بن جاؤ، سچا اعتقاد رکھنے والے بن جاؤ، پھر اللہ تم ہی کو غالب کر رکھے گا۔ آج جو ہماری حالتیں ہیں، ہم جو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور نظر آ رہے ہیں، اس کے ذمہ دار خود ہم ہیں، رب تعالیٰ کا کلام نہیں۔ لوگ آج قرآن پاک کو دوشی ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں قرآن تو ہماری بڑی بلندیوں کی بات کرتا ہے لیکن دنیا تو ہمیں ٹھوکروں پر رکھتی ہے۔ قرآن کیا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، کلام الرحمن کبھی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں رکھتا، اللہ کا کلام کبھی جھوٹ کا شبہ بھی نہیں رکھتا۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پیروں سے یہ سارے کام کر لیے کہ اس آنے والی مدد کو ہم نے منقطع خود کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو اسلوب ہمیں دیے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول ہمیں دیے، کیا ہم ان سب چیزوں پر آج گامزن ہیں؟ آج تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب چہرے آمنے سامنے ہوتے ہیں، سلام کرنے میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک ہوتی ہے، جھجک ہوتی ہے، سلام میں کروں کہیں یہ کافر تو نہیں، ہندو تو نہیں، کوئی اور تو نہیں۔ ہمارے پاس علامتیں رکھی کیا گئی ہیں آج؟ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ نے ہماری ساری شناختیں چھین لی، ہمارے چہروں کو، ہمارے لباس کو، ہمارے اخلاق و کردار کو سب چھین لیا، تمہیں کسی چیز کا نہیں چھوڑا۔ اے میرے عزیزو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت پر عرض کرتے ہوئے میں تھوڑی سی نصیحت ضرور کرنا چاہوں گا۔ آج قوم مسلم کو جو خوف کا ماحول ہے، جو ڈر کا ماحول ہے، اس کا کیا نتیجہ ہے آپ جانتے ہیں؟ صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خصوصیت دی ہے، میرا رعب 500 میل کی دوری پر بھی اللہ کافروں کے دلوں پر ڈالتا ہے۔ اگر کفار 500 میل کی دوری پر ہیں، 750 کلومیٹر سمجھ لو، اتنی دور پر بھی ہیں تو اللہ ان کے دلوں پر ہمارا رعب ڈال کر رکھے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، پھر ان قریب ایک زمانہ آئے گا اے لوگوں، تم پر ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی ایسے جیسے بھوکا برتن پر ٹوٹتا ہے، سب جھپٹ پڑیں گے جیسے بھوکا آدمی کھانے پر جھپٹتا ہے، تم پر سارے لوگ جھپٹیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یومئذ من قلۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ کیوں ساری قومیں ہمارے اوپر ٹوٹیں گی؟ سنو، حضور فرماتے وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ الْبَحْرِ، نہیں، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوں گے لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ سمندر کا جھاگ کیا ہوتا ہے؟ ہوا آنے سے اڑ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں بالٹی میں صرف ڈال کر کے ہلاؤ تو کف کیسا ہوتا ہے، صرف کا کف تو دیکھا ہوگا، اسی کو جھاگ کہتے ہیں، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی کتنی دیر تک ٹھہرے گا، ہوا آئی تو کف اڑ جائے گا۔ حضور نے فرمایا تعداد میں تم بہت ہوں گے لیکن تمہاری حیثیت اس کف کی طرح، اس جھاگ کی طرح ہوگی، ایک ہوا آئے گی سب اڑ جاؤ گے، کوئی برقرار نہیں رہے گا۔ آج شاید وہی زمانہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں صحابہ ہر چیز کو ہمارے علم کے لیے پوچھ لیا کرتے تھے، آقا ایسا کیوں ہوگا؟ آج کے زمانے میں کفار کے دلوں پر ہمارا رعب اللہ نے ڈالا ہے لیکن قیامت کے قریب ایسا کیوں ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک زمانہ آئے گا جب اللہ تعالی
تمہارے دلوں پر، مسلمانوں کے دلوں پر کافروں کا رعب ڈال دے گا، ان کا خوف ڈال دے گا۔ یہ بات بالکل پتے کی میں کہہ رہا ہوں، حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کا خوف تمہارے دلوں پر ڈالے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا خوف ہمارے دلوں پہ آ جائے گا، کیوں؟ کہا دو چیزیں جب میری امت میں آ جائیں، دو چیزیں میری امت میں آ جائیں تو سمجھ لینا ان کا اصلی پاور ختم اور کافروں کا رعب ان کے اوپر آئے گا۔ پوچھا کون سی دو چیزیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے بہت زیادہ محبت ان کے سینوں میں آئی اور موت سے نفرت کرنے لگیں گے، بھاگنے لگیں گے۔ سمجھ لینا یہ دو چیزیں جب میری امت میں کرنے لگ جائیں لوگ تو اللہ ان کے دلوں پر کافروں کا رعب ڈالے گا۔ کیا آج ہماری پوزیشن یہ نہیں ہے دنیا دنیا دنیا؟ ہر کسی کو، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے پاس آج 3 گھنٹے فلموں کو دیکھنے کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کے صرف 3 پیج پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ صرف 3 صفحے الٹتا ہے، بے قرار ہوتا ہے۔ 3 صفحے تو دور کی بات، امام کی دعا لمبی لگتی ہے لوگوں کو نماز کے بعد۔ نماز میں آ بھی گیا تو ایسا لگتا ہے کہ احسان کرنے آیا ہے، امام کے پیچھے بار بار اسے کہے کہ شارٹ کرو شارٹ کرو، کام دھندے ہیں، پوری دنیا ہی دنیا۔ میرے عزیزو یہ وہی زمانہ ہے جس کے متعلق میرے آقا نے پہلے ہی سے آگاہی دی تھی کہ جب تم دنیا میں ڈوب جاؤ گے تو کافروں کا رعب تمہارے سینوں پر آ جائے گا۔ اب تم ڈر رہے ہو، خوف کر رہے ہو، خوف ہی کا ماحول بنا رکھا ہے، اور ان ظالموں کو بھی معلوم ہے، ان کافروں کو بھی معلوم ہے کہ جس وقت مسلمانوں کی کیفیت ایسی ہو جائے تو ہمارا ڈر ان کے دلوں میں آئے گا۔ یہودیوں نے بھی پڑھا ہے اس کو، کافروں نے بھی پڑھا ہے اس کو۔ آج یہ اسی چیز کا ماحول بنا کر ڈرا رہے ہیں، اسی چیز کا۔ میاں یہاں پر دیکھیں ایک واقعہ بھی اتنے سالوں میں کبھی نظر آیا کہ ہمارے بچے تو گنڈا گردی میں بہت سارے مشہور ہیں، ہمارے بچے بہت سارے آؤٹ لائن پر جاتے ہیں اور دادا گیری، بھیا گیری، بابا گیری، بہت ساری چیزیں ہمارے اندر، لیکن کس کے لیے؟ نہتے مسلمانوں کو مکہ مارنے کے لیے۔ نہتے مسلمان غریب ہو، کوئی کمزور ہو تو اس کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی تو بہت ہم نے سنی ہے۔ محلے میں لڑائیاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بہت سننے ملی، لیکن جس طرح سے تمہارے ایک فرد کو کفار پکڑ کر کے قتل کر کے ٹکڑے کر کے پھینکتے ہیں اور اس کی پھر ویڈیو وائرل کرتے ہیں بلا خوف، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں، نہ ڈپارٹمنٹ کا نہ حکومت کا۔ میرے عزیزو میں آپ کو کسی قتل کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو کسی مرڈر کی طرف لے جانا نہیں چاہ رہا ہوں، مگر حالات میں یہ بتا رہا ہوں کہ جرأت اور دلیری ان چوہوں میں اتنی آ گئی، اور تم تو اصلی شیر تھے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، شیر اگر زیادہ دن کتوں کے ساتھ رہتا ہے تو شکار کرنا بھول جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ زیادہ دن اگر کتوں کے ساتھ رہتا ہے تو شیر پھر بھونکنے لگتا ہے، شکار نہیں کر پاتا، اس کی وہ شیر کی دلیری اور بہادری ختم ہو جاتی۔ یہ پریکٹیکل دیکھا ہے لوگوں نے، جنگل سے شیر کو پکڑا اور بہت دنوں تک کتوں کے ساتھ اس کی تربیت کی تو شیر وہ جو شکار کر کے کھانے میں ماہر ہوتا ہے وہ بھول گیا۔ ایسے ہی ہمارے حالات ہیں، ہماری قوم بہت دنوں تک کتوں کی صحبت میں ہے۔ آج میں کتے ان لوگوں کو کہتا ہوں جنہوں نے پوری دنیا کو جہنم بنانے کے لیے یہ ٹیلی ویژن کا دور شروع کر رکھا ہے، جہاں ننگا ماحول، عیش کا ماحول۔ ظاہر سی بات ہے ننگوں کو کتا نہ کہیں تو اور کس کو کہیں؟ کتا بھی کبھی کوئی نہ چڈی پہنتا ہے نہ بنیان پہنتا ہے، ہم تو جانوروں سے ہی انہیں تشبیہ دیں گے۔ آج ظاہر سی بات ہے ہمارا بچہ اور ہماری بچیاں ماڈل اور آئیڈیل کس کو بناتے ہیں؟ کسی فلمی ایکٹر کو یا ایکٹریس کو۔ اس کے بال اچھے لگتے ہیں، اس کے کپڑے اچھے لگتے ہیں، اس کا طور طریقہ اچھا لگتا ہے۔ میرے عزیزوں تم ان کے لیے نہیں بنائے گئے، تم رسول اللہ کے لیے بنائے گئے ہو، تم میرے آقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ آپ ان کو نہ دیکھو، نہ وہ تمہارے آئیڈیل ہیں جنہوں نے اپنے جسم کو آوارہ کر دیا اور فیشن بنا دیا۔ اب دیکھنا آپ، یہ زمانہ دجال کے آنے کے قریب کا زمانہ ہے، پورے حق کو باطل بنایا جائے گا اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جائے گا۔
جتنی سچی باتیں ہیں سب جھٹلا دی جائیں گی. آج پورا فیشن کا دور اس طور پر بنایا جا رہا ہے رشتہ داری کوئی چیز نہیں ہے, صرف سیکس اہم چیز ہے. رشتہ داری کوئی چیز نہیں. شادی کہتے کسے ہیں میرے عزیزو؟ یورپ کا پورا نظام معاشرت برباد ہو گیا ہے. شادی نام کی کوئی چیز نہیں. جسے جو ملے ساتھ رہو, بچے بھی ہو جائیں. کئی ہزاروں کی تعداد میں بچے ایسے ہیں یورپ میں جن کے باپ کے کھانے میں ان کا نام ہی نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے کیونکہ زندگی کو انہوں نے آزاد 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 کہہ کر کے جانوروں کے جنگل والا سسٹم قائم کیا ہے. جانوروں میں کبھی شادی نہیں ہوتی. وہی نظام تمہارے درمیان لانے کے لیے یہ ننگا ناچ دکھایا جاتا ہے. ہمارے بچے اسے سمجھ نہیں پاتے, سوچتے انٹرٹینمنٹ ہے, انٹرٹینمنٹ ہے. کیوں ہمیں منع کیا جاتا ہے؟ میرے عزیز, انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, یہ تیرے ایمان کا ڈاکہ ہے, تمہارے اخلاق کا قتل ہے. جہاں تم سمجھے بغیر اندھا دھند ان کے پیچھے چل پڑے. ہزاروں بچوں کو ہم نے دیکھا ہے راستے سے ہٹتے ہوئے. میں ان سب بچوں سے گزارش کروں گا, یاد رکھنا, تجھے اگر آج کوئی بھی ایکٹر یا ایکٹریس پسند ہے, ان کے اخلاق, ان کے کیریکٹر, ان کے کردار پسند ہے, تجھے مبارک ہو. لیکن ایک دعوت ضرور دے کر کے جاؤں گا ان سب بچوں کو, ایک دعوت. ہم یہاں پر بیٹھے علماء مشائخ ہیں اور بہت سارے الحمدللہ یہاں پر پرہیزگار لوگ بھی ہیں. تمہارا اور ہمارا مقابلہ ہے. تم فلمی دنیا کے محب ہو, تم سے میں گزارش کروں گا ایک لیٹر لکھنا ان ایکٹروں کے نام پر, ایک لیٹر, چٹھی لکھنا. تم جن کے فین ہوتے ہو وہ خود بھی نہیں جانتے کہ ہے کون میرا فین. اندھا دھند یا فین بننے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی میرا فین ہے. لاکھوں کی تعداد میں ایسے بہت سارے فین ہیں, پنکھے ہیں. آپ کو میں ایک دعوت دوں گا کہ تم ایک چٹھی لکھنا, ایک لیٹر لکھنا اس کے نام پر کہ میں تیرا بہت دل دادا تھا, تیری ہر فلم دیکھتا تھا, تیرے کپڑے, تیرے لباس, تیرے بال کا سٹائل سب مجھے بہت پسند تھا, میں تیرے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا. لہذا اے میرے عزیز, اے میرے محبوب ایکٹر, میں جب مر جاؤں تو لوگ تو مجھے قبر میں ڈال آئیں گے, میں تیرے لیے بہت کچھ قربان کیا ہوں. اگر قبر میں منکر نکیر آئیں تو آ کر کے مجھے بچا لینا. اتنا لکھ کر کے چلے جاؤ, اور پہنچانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. کسی بھی جگہ میں پہنچوا دوں گا, کسی بھی جگہ سے. شاید تمہارا دل بھی یہ اقرار نہیں کرتا, مولانا کیسی بات کر رہے ہیں آپ, قبر میں کیا یہ ایکٹر چل سکتا ہے؟ یہ خود جہنم میں جانے والا ہے, مجھے قبر میں کیا بچائے گا؟ اے عزیز, جب تجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ تیری قبر میں آ نہیں سکتا تو پھر تجھے اس کے اخلاق کیوں پسند آئے, اس کے اعمال تجھے کیوں پسند آئے, اس کے اخلاق کیوں پسند آئے؟ سنو, میں بھی ایک چٹھی لکھتا ہوں, میں بھی ایک چٹھی لکھتا ہوں تاجدار مدینہ کے نام پر. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ, آپ کا چہرہ مجھے بہت عزیز تھا, یا رسول اللہ آپ کا لباس مجھے بڑا پسند تھا, آپ کا عمامہ مجھے پسند تھا, آپ کے چہرے مبارکہ کی ریش مبارک مجھے پسند تھی. آقا میں ہر کام میں سوچتا یہی تھا ویسا ہی کروں جیسا آپ کرتے تھے, لیکن اب میں مرنے والا ہوں. آقا اگر میں قبر میں جاؤں تو برائے مہربانی منکر نکیر کے خوف سے آپ بچا لینا. مسلمانوں سچ بتاؤ, کیا میرا یہ لیٹر رائیگاں جائے گا, فضول جائے گا؟ ہرگز نہیں. تم بھی یہی کہتے ہو, قبر میں بھی اگر کوئی بچا سکتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے, تاجدار کائنات کی ذات ہے. بلکہ حدیثوں میں تو یہ بھی ملتا ہے, آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر صدیق, حضرت سیدنا عمر فاروق, میں صدیق اکبر کی ذات پر آؤں گا لیکن بیچ میں مجھے چند باتیں عرض کرنی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس رسول میں بیٹھے, حضور قبر کا ذکر کر رہے تھے, کہہ رہے تھے اے لوگوں, وہ دن کیسا ہوگا جب نیلی آنکھوں والے اور کالے چہرے والے فرشتے آئیں گے, ان کا چہرہ بڑا ہیبت ناک ہوگا, اور وہ قبر میں اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے مردے کو اٹھائیں گے, سوالات کریں گے. حضور بیان فرما رہے, صحابہ تھر تھر کانپ رہے تھے. حضرت عمر فاروق, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں ہے. حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں مر کر کے قبر میں جاؤں گا تو آپ, حضور نے پوچھا اے عمر تم کیا کرو گے؟ تو حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں,
میں قبر میں جس وقت جاؤں گا تو آج جس طرح میں آپ سے محبت کر رہا ہوں کیا یہ محبت قبر میں بھی باقی رہے گی؟ حضور نے فرمایا اے عمر حشر تک بھی باقی رہے گی، حشر تک بھی رہے گی۔ تب کیا کہتے ہیں سنیے، سیدنا عمر کہتے ہیں تب تو چھوڑ دے یا رسول اللہ، میں خود نپٹ لوں گا۔ حضور نے پوچھا تھا اے عمر تم کیا جواب دو گے؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا، اب آپ چھوڑ دیں، ٹینشن نہیں، میں خود نپٹ لوں گا۔ اب اس کے بعد سنیے، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ، سیدنا عمر ابن خطاب کے انتقال کے 2 مہینے کے بعد خواب میں دیکھتے ہیں اپنے باپ کو، حضرت عمر فاروق کو۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا ابا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا فضل ہوا جنت ملی۔ پھر حضرت عبداللہ نے کہا ایک مجلس میں آپ نے کہا تھا منکر نکیر کو میں خود جواب دے لوں گا، کیا ہوا تھا آپ کی قبر میں؟ حضرت عمر نے کہا بیٹا میں جب قبر میں پہنچا تو وہ نیلی آنکھوں والے کالے چہرے والے ویسی آئے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ انہوں نے مجھے اٹھایا سوال کے لیے اور بٹھایا، پوچھا من ربکا، پہلا سوال یہی ہے نا، تیرا رب کون ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں اٹھا اور پھر میں نے ان سے کہا میں اپنا رب بعد میں بتاؤں گا، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ یہ حضرت عمر کا بیان کردہ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، منکر اور نکیر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ساری دنیا سے ہم سوال کرتے ہیں یہ ہم سے سوال کر رہا ہے۔ تو منکر نکیر میں ایک نے کہا دوسرے سے یہ کون؟ فرشتے نے کہا اسے چھوڑ دو، اس کے حال پر، یہ محمد عربی کا ساتھی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، اسی حال میں مجھے قبر چھوڑ چلے۔ عزیزان گرامی، ایک طرف تو ہمارا معاملہ بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے، ہم نے اخلاق رسول کو اپنایا تھا، ہمیں آج ڈر نہیں ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی میرے آقا کا نام ہی کافی ہوگا، میرے آقا کا نام ہی کافی ہوگا۔ ڈر تو تم سے ہے اور تمہاری موت سے بھی ہے، تم کیا کرو گے؟ تم کس کو بلاؤ گے؟ کس کو چٹھی لکھ کر کے بھیجو گے؟ بہرحال عزیزان گرامی بات طویل نہ جائے، اپنے اعمال اور اخلاق کو واپس اسی مدار پر لاؤ جس مدار پر ہمارے مشائخ نے ہمیں قائم رکھا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی کی بات میں کروں، کبھی کسی سے خوف نہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، حضور کے وصال کے بعد آپ تخت خلافت پر بیٹھے، خلافت کے بعد سب سے بڑا چیلنج آپ کے لیے کیا آیا تھا؟ ملک یمن میں کئی لوگ ایمان چھوڑ کر کافر ہو رہے تھے اور کئی لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، اور ملک شام حضرت اسامہ بن زید کو ایک پورا لشکر دے کر بھیجنا تھا، اور ایک طرف مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ چار محاذ ایک ساتھ چھڑ گئے۔ حضرت اسامہ بن زید، ان کے ساتھ ہزاروں تعداد میں صحابہ ہیں جن کو حضور نے اپنی زندگی پاک کے ظاہری زندگی میں آخری فوج جو حضور نے بھیجی وہ حضرت اسامہ بن زید کی تھی۔ وہ ابھی مدینے سے باہر نکلے ہی نہیں تھے کہ میرے آقا کی وفات ہو گئی۔ اسامہ بن زید واپس آئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین کے بعد پھر اب یہ معاملہ گرم تھا کہ ان کو بھیجا جائے یا نہیں، کیونکہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ ایک مسیلمہ نام کا شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ملک یمن میں کچھ لوگ اسلام سے برگشتہ ہو کر کافر بن رہے ہیں اور کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، اور ایک طرف اس فوج کو بھیجنا ہے، ہمارے پاس تعداد کم ہے، کیا کیا جائے؟ ایک ٹینشن ہو تو ہم گھر چھوڑ کر بھاگیں گے، لیکن صدیق اکبر کی ہمت دیکھیں، فرماتے ہیں اسامہ بن زید کو بھی میں بھیجوں گا فوج کے ساتھ۔ حضرت عمر نے کہا روک لیں، دوسرے محاذ پر کام آ جائے گی۔ کہا ہے عمر کیسی بات کرتے ہو، جس اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی نے بھیجا، ابو بکر ہوتا کون ہے اسے روکنے والا؟ آپ نے کہا اسامہ بن زید کو تم جاؤ اپنے محاذ پر۔ وہ چلے گئے، یمن میں بھی بھیجا، مسیلمہ کذاب سے خود لڑنے کے لیے بھی گئے، انکار زکوٰۃ کا جنہوں نے کیا تھا ان سے بھی نپٹنے گئے، ایک ساتھ چار محاذ پر۔ اور حضرت عمر اس وقت کہتے ہیں اس دن مجھے احساس ہوا کہ صدیق اکبر کے سینے کو اللہ نے کتنا کشادہ کیا ہے، کتنا کشادہ کیا ہے۔ ہزاروں مصیبتیں ایک ساتھ بھی آئے تو صدیق اکبر کو کبھی ٹس سے مس ہوتا نہیں دیکھتے، آپ کے چہرے مبارک پر، پیشانی پر کبھی کسی نے بل نہیں دیکھے تھے، جو فکر میں ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں۔
وہ کس بات کی علامت تھی؟ وہ کہتے یہی تھے جو غار میں میرے آقا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر نے کئی محاذ پر کبھی خوف نہیں کیا۔ اے مسلمانوں، آج زندگی میں ہمیں کئی محاذ سے مقابلہ کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ کو بار بار دہراؤ، لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آئے گی مدد، کٹنا مرنا سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن مدد تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد صرف ایمان والوں کی کروں گا، مومنین کی مدد ہوگی۔ میرے عزیزوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند وہ نرمیاں بھی بتاؤں۔ اللہ رب العزت کو صدیق اکبر سے کتنا پیار تھا، جانتے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا مال لے کر کے آئے تھے، اتنا لے کر کے آئے تھے، اتنا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور اپنے جسم کا جو کپڑا تھا وہ بھی دیا تھا مال میں، اور ٹاٹ کا کپڑا پہن کر کے آئے، گونی جس کو کہتے، اور اس میں بٹن بھی نہیں، کانٹے لگا کر کے آئے۔ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جبرائیل امین آئے جو آیتیں لے کر اترتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا، جبرائیل بھی وہی ٹاٹ کا لباس پہنے ہیں۔ پوچھا ہے جبرائیل یہ لباس آج تجھ پر کیسا آیا؟ جبرائیل کہتے یا رسول اللہ اوپر نظر اٹھائیں دیکھیں، صرف میرا نہیں آج سارے فرشتوں کا یہی لباس ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے ابو بکر کی ادا کو اتنا پسند کیا ہے کہ اس ابو بکر نے اپنا سارا مال جب اللہ کی راہ میں دیا اور اپنے جسم پر صرف ایک ٹاٹ کا کپڑا پہنا ہے، رب نے فرمایا اے ملائکہ آج ابو بکر کے اعزاز میں وہی لباس ہوگا جو ابو بکر کا لباس ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کو ان کی ادائیں اس قدر عزیز تھی، اس قدر پسند تھی۔ اور ایک مرتبہ کی بات یہ بھی ہے، صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی مبارک پر نقش کرانے کے لیے بھیجا تھا۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ہے، آج بھی ہے۔ دوسری جو محمد رسول اللہ کی نظر آتی، ایک ختم ہے اور بھی مہر، حضور جو انگوٹھی مبارکہ پہنتے تھے اسی سے مہر بھی لگاتے تھے، صدیق اکبر کو دیا کہ اس پر نقش کرا کر کے لاؤ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو بکر گئے نقش کرانے والے کے پاس، جب اس نے لا الہ الا اللہ لکھا تو حضرت ابو بکر نے اپنی طرف سے کہا صرف اللہ کا نام ہے، اس میں بڑھا کر محمد رسول اللہ بھی لکھ دو، محمد رسول اللہ بھی لکھ دو۔ وہ نقش کرنے والے کا کام تھا، جیسا آرڈر ہے ویسے، لیکن حضور نے آرڈر نہیں دیا تھا۔ وہ مہر جب حضرت ابو بکر لے کر کے پہنچے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس مہر پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، صرف اللہ کا نام نہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد محمد الرسول اللہ، اس کے بعد ابو بکر عتیق اللہ، یہ بھی لکھا ہوا ہے، اللہ کا آزاد کیا ہوا ابو بکر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر میں نے تو صرف لا الہ الا اللہ لکھوانے کے لیے بھیجا تھا، تم اتنا سب میٹر لکھا کے لائے؟ دیکھا آپ نے؟ کہا یا رسول اللہ ادب سے عرض کرتا ہوں لا الہ الا اللہ تو آپ نے حکم دیا تھا، میں نے یہ سوچا اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا کرنا مجھے گوارا نہیں ہوا، وہی جو میں نے ابھی کہا، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں نقش یہ کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے بھی یہی کہا لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا تھا محمد رسول اللہ، میں نے لکھوا دیا، لیکن یہ آگے کا میرا نہیں ہے آقا، میرا نام میں کیوں لکھواؤں گا؟ ابو بکر عتیق اللہ۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا جب ابو بکر کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا نہ ہو، رب کو یہ گوارا نہ ہوا آپ کا نام آئے اور ابو بکر کا نام جدا کیسے رہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس مہر پر، اس ختم پر ابو بکر کا بھی نام آئے جس میں میرے نبی کا نام آیا ہے۔ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہستی ہیں اور عزیز ترین شخصیت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب وہ جو ادائیں ہیں اللہ اکبر، جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی، پوری رات گزر جائے گی، مجھے ٹائم بتا دینا، اشارہ کر کے بتا دینا،
جتنا بھی جیسے بھی لگے. اور اگر آپ کو بھی اکتاہٹ ہو، پولیس کی بات بعد میں، پہلے آپ کی پرمیشن بعد میں دیکھیں گے، پہلے آپ کی. اگر آپ ذرا بھی ہچکولے کھانے لگے ہاتھ اٹھا دینا، میں اسی وقت آخر دعوانا کہوں گا انشاءاللہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، پھر بھی میرا وجدان کہتا نیند کسی کو نہیں آنی ہے انشاءاللہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال خلافت فرمائی. کتنے سال؟ حضور کی زندگی پاک کے بعد 2.5 سال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں حال یہ تھا کہ اسلام کی شروعات کے دن تھے نا، صحابہ ایسے غریب تھے کہ ایک لباس میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، ایک لباس، ایک چادر میں. اور بعض صحابہ نماز سے جلدی جاتے تھے صرف اس لیے کہ وہ چادر میں سے آدھا حصہ عورت کو دے دوں تو اس کا سطر ڈھک جائے. غربت ایسی تھی. لیکن صدیق اکبر کے زمانے کے بعد 2.5 سال کا عرصہ گزرا. کتنا؟ صرف 2.5. 2.5 سال کا زمانہ. حضرت عمر کے زمانے میں جانتے ہیں مدینہ طیبہ میں حال یہ تھا کہ صحابہ اپنی اپنی زکوٰۃ نکال کر کے باہر گھومتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، سارے لوگ زکوٰۃ نکالنے والے تھے. اور پھر مدینے کی زکوٰۃ باہر بانٹنے کے لیے جاتی تھی. 2.5 سال میں ایسا نظام کیسا آیا؟ یقیناً یہ نظام تو حضور کے زمانے سے ہی چلا تھا، امپلیمنٹ صدیق اکبر کے زمانے میں چلا پورا ہو چکا تھا. عزیزان گرامی، آج بھی ہم وہ نظام قائم کر سکتے ہیں. ہمارے غریب اور مسکین آج مسجدوں کے باہر کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ ہمیں تو کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی. برقع والیاں جب کھڑی ہوتی ہیں تو ہمارے ماتھے پر بل بھی نہیں آتے. کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے وہ ہماری بہن ہو یا ماں ہو. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کچھ جھوٹے لوگ کھڑے ہوتے ہوں گے. آپ یہی کہیں گے نا بہت سارے لوگوں نے دھندا بنایا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر کسی نے دھندا بنایا اسے روکو، اس لیے کہ وہ صرف چہرہ اس عورت کا نہیں پورے اسلام کا چہرہ ہے، پورے مسلمانوں کی نمائندگی ہے اس میں. یا تو پھر تحقیق کرو، اگر واقعی مستحق ہے تو سارے لوگ مل کر کے اس کا گھر آباد کرے تاکہ پھر وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. یہی صدیق اکبر کے کام تھے خلافت کے زمانے میں، یہی خلافت کے دور میں آپ نے کیے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو ایسا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے مدینے کے غریبوں کی مدد کرتا تھا. کون؟ حضرت عمر فرماتے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے مدینے کے گھروں کی مدد کرتا تھا. بڑے دنوں کے بعد ایک بوڑھی عورت مجھے ملی جس کا کوئی تھا ہی نہیں، کوئی نہیں تھا. وہ خاتون اکیلی گھر میں رہتی تھی. حضرت عمر کہتے میں نے یہ سوچا کہ اس کے گھر کا کام کاج کر دوں گا، غریب ہے بڑا ثواب ملے گا. حضرت عمر کہتے ہیں دوسرے دن صبح جب میں اس کے گھر پہنچا تو دیکھا اس کے گھر میں سارے برتن دھوئے ہوئے ہیں، کچرا جھاڑا ہوا ہے، اس کا بستر سلیقے سے لگا ہوا ہے. آپ واپس آئے، اس کا تو کوئی کام کر کے چلا گیا ہے. دوسرے دن پھر آئے، پھر وہی حال تھا. حضرت عمر کہتے ہیں اس بوڑھی عورت سے پوچھا کون کرتا ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں، کوئی تو بندہ کر کے چلا جاتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں تیسرے دن فجر کی اذان سے بھی پہلے اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب چھپ کر کھڑا رہا کہ میں یہاں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے پہلے کوئی آتا ہے. ابھی فجر کی اذان ہونے میں تھوڑا وقت باقی تھا. ایک بوڑھا شخص اپنے چہرے پر کمبل اوڑھے جلدی جلدی اس بوڑھی عورت کے گھر آیا اور جلدی سے جھاڑو لگایا اور اس کے برتن دھوئے اور اس میں کچھ پکایا، بستر صاف کر کے رکھا. اور جیسے ہی نکل رہا تھا اذان شروع ہونے والی تھی. حضرت عمر کہتے ہیں میں اس شخص کے سر کے اوپر سے وہ چادر کھینچا تو دیکھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابو بکر تھے. وہ اس طرح کے کام کرتے کہ لوگوں کو خبر تک نہ ہو. مسکین اور فقراء تک پہنچنا حضرت ابو بکر کا بہت ہی اہم ترین مشغلہ تھا. کتنے تو غلاموں کو آپ نے اپنے پیسوں سے آزاد کیا، حضرت بلال حبشی کو، حضرت سلمان فارسی کو. کئی صحابہ ایسے ہیں جو کافروں کی غلامی میں ظلم سے نبردآزما تھے، انہیں صدیق اکبر نے اپنے مال سے آزاد کیا ہے. یہ حضرت ابو بکر کا جتنے بھی اوصاف میں بیان کروں وہ کم ہیں. اور زندگی گزارنے کے طور طریقے ایسے. اللہ اکبر. لوگوں نے، صحابہ نے پہلی مرتبہ بیٹھ کر کے ایک میٹنگ میں یہ پاس کیا کہ ابو بکر محنت بھی کرتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے اور خلافت کے کام بھی دیکھتے تھے. یعنی آپ جنگوں پر جانے والوں کی تربیت، کون کہاں جا رہا ہے یہ بھی دیکھیں، بیت المال میں کیا ہے اس کا بھی حساب، سب خلافت کے کام بھی. اور مزدوری کرنے کے لیے الگ جاتے تھے، گھر کیسے چلائیں گے.
خلیفہ ہونے کے بعد پورا گھر خلافت کے پیسوں سے نہیں چلے گا. یہاں تو نیتا بننے کے بعد تو پورا سسٹم چل پڑتا ہے, کئی نسلیں چل جاتی ہیں. وہ حضرت ابوبکر صدیق گھر کے لیے پیسے نہیں لیتے. سارے صحابہ بیٹھ کر کے میٹنگ میں یہ طے کرتے ہیں خلیفہ پر مزدوری کرنا بوجھ بن گیا ہے, خلافت کے بھی بہت سارے کام ہیں, اس لیے ان کو مزدوری چھڑوا دیتے ہیں اور بیت المال سے ایک وظیفہ مقرر کرتے ماہانہ, ان کے گھر کا جو خرچہ ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق نے منظور کر لیا. کتنا وظیفہ آتا تھا, کتنا وظیفہ؟ صرف ایک اندازے کے مطابق 10 درہم. میں ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں, یہ حضرت ابوبکر کو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا تھا. آپ لاتے تھے اور پورا مہینہ اس میں سے ایسا چلتا تھا کہ کوئی بھی ایکسٹرا چیز نہیں آ سکتی تھی, صرف کھانا آ سکتا تھا, کپڑے بھی نہیں آتے تھے. اور خلافت کے کام کتنے بڑے تھے. آپ کی رفیق حیات, آپ کی زوجہ محترمہ نے ایک دن آپ سے یہ کہا اپنے شریک حیات سے کہ خلافت کے یہ سخت کام بہت بھاری ہوتے ہیں, کبھی تو نرم غذا بھی کھا لیں. روزانہ آپ سوکھی کھاتے ہیں. کہا کیا نرم غذا کھاؤں؟ کہا کبھی شہد کھا لیں, کبھی گھی کھا لیں, شہد کھا لیں, کبھی گھی کھا لیں. حضرت ابوبکر نے کیا کہا, اے میری رفیق حیات, اے میری بیوی, میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہوتے ہیں کہ میں شہد خرید سکوں, میں گھی خرید سکوں. کون کہہ رہا ہے؟ خلیفہ وقت, اسلام کا سب سے پہلا وہ عظیم سپاہی جانشین رسول, میرے پاس گھی اور شہد خریدنے کے پیسے کہاں ہیں؟ ان کی محترمہ نے کیا کہا, آپ نہ گھبرائیں, میرے پاس کچھ جمع پیسے ہیں, میں دے دیتی ہوں, آپ جائیں بازار سے خرید کر کے لائیں. کہا تمہارے پاس کہاں سے آئے پیسے؟ کہا روزانہ جو آپ خرچے کے لیے دیتے, مہینے کا جو خرچہ آتا ہے, سب سامان لا کر کے کچھ سکے بچا لیتی ہوں. عورتوں کا ایک کام ہوتا ہے, آج بھی ہمارے گھروں میں عورتیں روز کے ڈیلی کے خرچے سے تھوڑا سا الگ کر لیتی ہیں. وہ اپنے خرچے کے لیے یا کسی ایسے وقت کے لیے جب ضرورت آن پڑے وہ اپنا یہ پوٹلی باہر نکالتی. حضرت ابوبکر کی رفیق حیات نے کہا میں نے کچھ جمع کر رکھا ہے, تھوڑا, آپ لے جائیں وہ پوٹلی اور شہد اور گھی خرید لائیں, اس میں آ جائے گی. حضرت ابوبکر نے کہا لاؤ. وہ لے کر کے آئی, جو جمع تھا وہ لا کر کے دیا, لیجئے. حضرت ابوبکر وہ جو جمع سکے تھے لے جا کر کے سیدھے بیت المال میں جمع کرتے ہیں اور سارے صحابہ سے کہتے ہیں آج کے بعد سے میری تنخواہ گھٹا دو, اس لیے کہ میری ضرورت سے زیادہ مال میرے گھر میں آ رہا ہے, ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے, تبھی تو میری بیوی نے بچا لیا. اس کے بعد پھر آپ نے تنخواہ زبردستی کم کروائی کہ میری ضرورت سے زیادہ ہے. وہ بادشاہی میں فقیری کرنے والا قیامت تک ڈھونڈو گے تو نہیں مل پائے گا, وہ نظیر, وہ مثال نہیں لا سکو گے. اسی لیے ہم تو ہم ہیں میرے عزیزوں, غیروں نے, کفاروں, مشرکین نے بھی ببانگ دہل کہا بھی ہے اور کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ ابو بکر اور عمر جیسا لیڈر قیامت تک کوئی لا نہیں سکے گا, کوئی ان کی مثال پیش کر نہیں سکے گا. حتیٰ کہ ہمارے ملک میں گاندھی جی نے بھی لکھا ہے, گاندھی نے بھی لکھا ہے کہ ابو بکر اور عمر جیسی خلافت کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے جو بادشاہی میں فقیری کی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری خلافت کے بعد میں نے اعلان کیا کہ میں ابو بکر کا ہر وہ کام کروں گا جو اپنی زندگی میں کرتے تھے, کوئی مجھ سے چھوٹ جائے تو بتا دینا. ایک صحابی نے کہا ہاں, وہ روزانہ جنگل میں ایک توشے میں کچھ چیز لے جا کر کھلا کر کسی کو آتے تھے, آپ نہیں کر رہے. حضرت عمر نے کہا میں لے کر کے چلتا ہوں. آج سے معلوم نہیں تھا کس کو کھلاتے تھے. ایک توشے دان میں کچھ روٹیاں اور سالن لے کر حضرت عمر بھی پہنچے جنگل میں ڈھونڈنے کے لیے کہ ابو بکر کسی کو یہ کھلاتے تھے, کوئی تو ہوگا یہاں پہ. ڈھونڈا, کوئی نہیں ملا. شام کے وقت وہ حضرت عمر واپس آنے ہی والے تھے کہ ایک پہاڑ کی چوٹی سے ذکر اللہ کی آواز آ رہی تھی, اللہ کے ذکر. حضرت عمر کہتے میں لپک کر کے وہاں گیا تو دیکھا اللہ اللہ, ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جس کے ہاتھ بھی کٹے, پیر بھی کٹے, آنکھ بھی نہیں, بڑا معذور ہے, لیکن اللہ اللہ کہہ رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا ابو بکر اسی کو کھلاتے ہوں گے. جنگل میں بیٹھے ہوئے معذور کی بھی ابو بکر کو خبر ہے. یہاں تو ہمارے پڑوس کی ہمیں خبر نہیں, کون کب مر گیا یہ بھی خبر نہیں رکھتے بہت سارے لوگ. شہروں کے حال آج ایسے ہو گئے, کئی بیمار اپنے بستروں پر سڑ رہے ہیں, کوئی دیکھنے نہیں جاتا. میرے عزیزوں, وہ ابو بکر خلیفہ رسول جنگل میں تک جاتے تھے ایک معذور کے لقمے کھلانے کے لیے. حضرت عمر کہتے میں جا کر اس کے سامنے بیٹھا
روٹی توڑ کر سالن میں ڈبویا اور اس کے منہ میں ڈالا. وہ اندھا شخص تھا, نابینا تھا. وہ چیخ کر کے پوچھا, ہے آنے والے, کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ کون آیا ہے آج؟ حضرت عمر کہتے میں نے تو اس کو آواز بھی نہیں نکالی, کچھ کہا بھی نہیں, اسے کیسے پتا چلا کہ آنے والا ابو بکر نہیں کوئی اور آیا ہے؟ اس سے پوچھا, ہے نابینا, تو دیکھتا نہیں ہے, تجھے کیسے خبر ہوئی کہ آنے والا کوئی اور آیا ہے؟ وہ رونے لگتا ہے اندھا, کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تو ہے کون, لیکن ابو بکر مجھے جانتے تھے. جب وہ یہاں تو شادان لے کر آتے تھے انہیں معلوم تھا میرے منہ میں دانت نہیں, وہ روٹی اپنے منہ سے چبا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے, اور تو نے پوری روٹی اٹھا کر میرے منہ میں ڈالی. مجھے اندازہ ہو گیا کہ آنے والا ابو بکر نہیں کوئی اور ہے. حضرت عمر کہتے ہیں واللہ لن اقدم علیک یا ابا بکر, قسم خدا کی ہے ابو بکر میں تم سے آگے کبھی بڑھ ہی نہیں سکتا, کبھی بڑھ نہیں سکتا. وہ صدیق اکبر ہے میرے عزیزوں, رات تمام ہو جائے گی ان کے اوصاف بیان کرنے میں. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اوصاف اتنا کافی ہے کہ میرے آقا نے فرما دیا کہ سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت میں ادا کرے گا. اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ایسا یار غار ہے, ایسا یار غار ہے, ایسا یار غار ہے جو رسول اللہ کی باریک سے باریک چیزوں کو بھی خبر رکھتا تھا. رازدار رسول بھی ہم کہہ سکتے ہیں. جانتے ہیں آپ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا اور فرمایا قرآن پاک کی آج آخری آیت نازل ہوئی ہے, کتنے سال سے نازل ہو رہا تھا قرآن؟ 23 سال سے, 23 ایئرس. بچوں کو معلوم رہے قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے, 23 ایئرس کنٹینیو نازل ہوتا رہا. آخری آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا, اپنی نعمتیں تمام کر دی, اور لوگوں تمہیں میں اسلام دے کر راضی ہوا. اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا. حضور نے فرمایا بشارت ہے سب کو, بشارت ہے سب کو, قرآن کمپلیٹ ہو گیا. آج بھی ختم قرآن ہوتا ہے تو فاتحہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ مٹھائیاں آتی ہیں, گل پوشی ہوتی ہے بچے کی ختم قرآن پر. جب قرآن حقیقت میں اترنے والا ختم ہو گیا تھا آخری آیت, سارے صحابہ خوشی میں مسرور تھے کہ ہمارا دین کمپلیٹ ہو گیا, دین مکمل ہو گیا. لیکن ابو بکر صدیق ایک کونے میں جا کر رونے لگے, رو رہے. سارے صحابہ خوش تھے, ان کے آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو تھے. صحابہ قریب آئے, پوچھا ابو بکر آج تو خوشی کا دن ہے, قرآن کمپلیٹ ہو گیا, دین مکمل ہوا, رونے کا سبب کیا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ہاں صحیح کہہ رہے ہو, قرآن کمپلیٹ ہو گیا, لیکن تم اس کا دوسرا معنی نہیں سمجھ رہے کہ اب رسول ہمارے درمیان زیادہ نہیں رہیں گے, اس لیے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے آئے تھے. دین جب مکمل ہو گیا تو اب یہ رسول بھی اپنے رب کے پاس چلا جائے گا. صحابہ میں کسی کی نظر وہاں نہیں پہنچی تھی, کسی کی نظر نہیں. حضرت ابو بکر نے یہ پہلے سے بھانپ لیا, اور ایک دن میرے آقا نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا, اے لوگوں اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا لے لے یا چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو ہے اسے لے لیا, دنیا چھوڑ دیا. حضور نے خطبے میں اتنا ہی بیان کہ حضرت ابو بکر ہچکیاں لے لے کر کے رونے لگے. صحابہ نے پوچھا اس سے کیا سمجھا ابو بکر؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں لوگوں تم نہیں جانتے, حضور جس بندے کا ذکر کر رہے ہیں وہ بندہ کوئی اور نہیں, وہ خود آقا ہے. اللہ نے نبی کو اختیار دیا ہے, اے رسول چاہو تو دنیا پوری لے لو اور اسی میں رہو, یا چاہو تو اپنے رب کے پاس آ جاؤ. حضور نے خود کہہ دیا کہ اس نے اللہ کو قبول کر لیا, اس کا مطلب ہے نبی اب جانے والے ہیں. میرے عزیزوں یہ صدیق اکبر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجے کا عشق رکھتے تھے, کمال درجے کی محبت رکھتے تھے. جانثاری سکھاؤ اپنے بچوں کو اس طرح کی کہ صدیق اکبر کا بیٹا بھی یہ کہتا ہے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کہ اے ابا آپ کو معلوم ہے جنگ بدر میں آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, میں کافروں کے ساتھ آیا تھا,
3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آپ کا سر آ گیا تھا مگر میں نے مارا نہیں، اس لیے کہ آپ باپ ہیں میرے۔ صدیق اکبر نے کہا بیٹا ایک بار بھی اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں قتل کر دیتا، یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، میں یہ سوچتا کہ تو دشمن رسول ہے اور رسول کے غداروں کے ساتھ آیا ہے۔ یہ محبت کا معیار صدیق اکبر کے گھر سے ملا ہے۔ آج بچوں کو یہی سکھاؤ، جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہے وہ تمہارا عزیز ہے، اور جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے وہ چاہے تمہاری ماں سے پیدا ہوا ہو، اسے دودھ میں سے مکھی کو جس طرح نکالتے ہیں دور کر دو، اس لیے کہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں جس کا رشتہ میرے نبی سے نہیں ہے۔ ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں جس کا ہمارے مصطفیٰ سے رشتہ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس یار غار کا آخری سفر ہے، میں بتاؤں آخری سفر۔ آپ ٹھنڈیوں کے دن تھے، ٹھنڈی سخت تھی اور بہت ٹھنڈا پانی نہانے کی وجہ سے سخت زکام اور سردی آپ کو پکڑ لی، اسی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی پاک میں ایک وصیت فرمائی تھی، صحابہ کو بھی بلایا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس حجرے میں آرام فرمائے وہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، جہاں پر میرے آقا کی قبر پاک ہے وہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔ صدیق اکبر اپنی وفات سے چند دن پہلے صحابہ کو بلاتے اور کہتے ہیں اے لوگو، اے رسول اللہ کے جانثارو، جب میری موت ہو جائے غسل کفن نماز کے بعد جنازہ لا کر دروازے پر رکھ دینا، اندر مت لے جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں تھے اس کا دروازہ کڑی لگتی تھی، کہا باہر جنازہ رکھ دینا اور رسول سے اجازت لینا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ سونے کی اجازت چاہ رہا ہے، اگر اندر سے اجازت مل جائے تو دفن کرنا، ورنہ قبرستان میں جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یہ وصیت موجود ہے حضرت ابو بکر کی۔ ذرا یہ سوال کریں ان ظالموں سے، صدیق اکبر کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ اللہ، وہ صحابہ سے کیا کہہ رہے؟ میری میت کو، میرے لاشے کو، میرے جنازے کو حضور کے حجرے کے باہر رکھنا۔ صحابہ نے کسی نے یہ نہیں پوچھا ابو بکر حضور تو قبر میں ہی اجازت کیسے لیں گے؟ صحابہ نے کسی نے نہیں پوچھا، آپ کہہ رہے رسول اللہ سے اجازت لیں۔ ان کا تو عقیدہ ہے نا ان ظالموں کا، وہابیوں کا، دیوبندیوں کا، کہ مر کر کے وہ مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ ہے، کہہ رہے اجازت لینا، اور صحابہ نے پوچھا بھی نہیں اجازت کیسے لے۔ اس کا مطلب پتہ یہ چلتا ہے صحابہ بھی مانتے تھے رسول اپنی قبر انور میں زندہ ہے، پوچھا جائے گا تو جواب آئے گا بھی۔ صحابہ نے کچھ نہیں پوچھا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ حضور سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد غسل کفن جنازہ نماز ہونے کے بعد جنازہ پاک لایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے پاک کے دروازے کے باہر جنازہ رکھا گیا۔ صحابہ میں سے کسی نے پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یستأذن ابو بکر ان يدخل فی حجرتک او کما قال، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کا ابو بکر، آپ کا یار غار آپ کے حجرے میں داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہے، آپ کے حجرے میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ دروازہ بند تھا، کڑی لگی تھی، روایت میں موجود ہے اچانک دروازے کی چٹخنی، وہ کڑی گر گئی اور دروازہ چھٹاک سے کھلا، تیز ہوا کے جھونکے سے قبر رسول سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کرو۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات بعد ممات کا عقیدہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تبھی تو ہمارے امام اہل سنت نے پکار کر کے ہمیں کہا تھا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حضرت ابو بکر صدیق، علماء اہل سنت۔ بس میں اپنی گفتگو کو تکمیل کے مرحلے تک لے جاؤں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا ستودہ صفات، عزیزان گرامی، وہ محتاج بیان بھی نہیں ہے، بس میں نے شروع میں ہی عرض کیا، اس لیے ہم جلسے کرتے ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے نسلوں میں حضور، ہمارے اکابرین اسلاف اولیاء کی
سیرتیں منتقل ہوتی رہیں. آپ سب کے لیے بھی میں یہی گزارش کروں گا، اپنے بچوں کو ٹی وی کے حوالے مت کر چھوڑنا، فلموں کے حوالے، سیریل کے حوالے، لٹریچر کے حوالے. آج انٹرنیٹ کا اتنا خطرناک ماحول چلا ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں انٹرنیٹ، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل، اور نہ دلاؤ تو یہ روتا ہے. گیم کی زندگی، انٹرنیٹ کے یہ جال کی زندگی، میرے عزیزوں ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ مجھے وہی بات یاد آتی ہے جدہ شہر سعودی عرب میں، سعودی عرب جہاں اسلام شروع ہوا ہے، وہاں کے ایک بڑے عالم دین ہیں، بڑے عالم متقی پرہیزگار بھی ہیں، اور وہ اہل سنت و جماعت کے بڑے عالم دین ہیں. انہوں نے مجھ سے خود یہ فرمایا تھا کہ یہاں سعودی عرب کا حال یہ ہے، اکثر لوگوں نے اپنے بچوں کو آسٹریلیا پڑھنے کے لیے بھیجا، امریکہ پڑھنے کے لیے بھیجا، اور اس کے بعد وہ لوٹے ہیں تو انہیں ایک خدا ہونے پر بھی شک ہو رہا ہے، ایک خدا ہونے پر. یہ عرب کا حال ہے، عرب کا حال ہے. وہ سوالات ایسے کرتے ہیں خدا کے ایک ہونے پر. مسلمان آبا و اجداد کئی نسلیں مسلمان ہیں، لیکن اب ان بچوں کو وہاں ایک خدا کے ہونے پر دلیل دینے پڑ رہی ہے. یہ عرب کا حال میں بتا رہا ہوں میرے عزیزو. تم تو عجم میں رہتے ہو، یہاں نہ جانے کئی فتنوں میں ہیں. بس میں تو یہ محسوس کرتا ہوں آج جو تمہارے چہرے سلامت ہیں، آج جو یہ اذانیں ہماری بلند ہو رہی ہیں، آج جو اللہ اکبر کی صدائیں جس کے بعد ہماری پیشانیاں سجدوں میں جھکتی ہیں، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، یہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہر شہر میں جو اسلام باقی ہے یہ سیدنا صادق شاہ رحمت اللہ علیہ جیسے اولیاء اکرام کی بدولت باقی ہے. یہ ان کی برکتیں ہیں، ان کا فیضان ہے. یہ اولیاء کاملین کی برکتوں سے ہمارے چہرے آج سلامت ہیں، ورنہ تو پھر ہمارے اعمال وہی کرتوت، وہی اعمال کی طرف لائے ہیں جو عرب کا حال ہے. میں بھی یہاں سے ڈر محسوس کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو آپ نے بچوں کو ساری دنیا ان کے ہاتھ میں پکڑا کر کے دے دی، انہیں یہ بھی پتہ نہیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے. وہ خود سے سرچ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے بچوں کو ماں باپ کو پریشان کر رہے، کھلونوں کا دور نہیں ہے، موبائل پکڑاؤ بچہ خاموش ہو جائے گا، موبائل دو اسے بیزی کرو، اس لیے کہ بڑا ٹینشن دیتا ہے. ہر ایک یہی سوچ رہا ہے اور بچہ واقعی خاموش ہوتا بھی ہے. میرے سامنے ایسے کیس ہیں، کئی کیس ہیں. 6 سال کی بچی جس کو ماں نے کنٹینیو موبائل میں رکھا. بچی اتنی میٹھی زبان بولتی تھی، پہلی کلاس میں بھی جاتی تھی، جونیئر کے جی، سینئر کے جی، سب کلاس میں فرسٹ آتی تھی، اچھے ایوارڈ لاتی تھی. 6 سال کی عمر ہے آج. وہ شکایت لے کر کے میرے پاس آئی تھی، ماں کہ اس کی زبان ختم ہو گئی، بولتی نہیں، اماں ابا بھی نہیں کہتی، زبان ہی ختم ہو گئی. میرے عزیزو ایسے کئی کیس ہیں ہمارے. اور ایک بچہ ہے جو اب ہکلانے لگا، یعنی وہ ایسے بولتا ہے جیسے اردو بھی نہیں بول رہا، کچھ بھی نہیں بول رہا، اس کی زبان سمجھ ہی نہیں سکتا، جبکہ پہلے اچھی زبان تھی. کبھی آپ نے سنا یہ جو واقعات ہو رہے، یہ میں آپ کو چھیڑ رہا ہوں اس لیے کہ ایک بہت ہی خطرناک جال میں تمہیں لے آیا گیا ہے. یہ گیم ورلڈ جو ہے، کارٹون ورلڈ جس میں بچوں کو ہم ملوث کر کے رکھتے ہیں، یہ پوری کارٹون دنیا میں جادو ہے، جادو بھری ہوئی ہے. ہر کارٹون میں جادو ہے، یہودیوں کی طرف سے بنایا ہوا یہ پورا نظام. آپ کو معلوم نہیں ہو تو میں انفارمیشن کے لیے کہہ دوں، یہ جو فلمیں بنائی جاتی ہیں، بڑی بڑی فلمیں جس پر کروڑوں خرچ ہوتے ہیں، اس کا 10 گنا زیادہ پیسہ کارٹون میں خرچ کیا جاتا ہے. کارٹون میں ہے کیا؟ ہے کارٹون میں نہیں میرے عزیزوں، پوری دنیا میں ملین نہیں بلین لوگ ان کارٹون کو دیکھتے ہیں. کون؟ بچے. یہ بچے ان کارٹون میں ایسا جادو ہے کہ بچہ جب ایک کارٹون دیکھے گا تو وہ پھر اس سے ہٹے گا نہیں، وہ اسے کیپچر کر لیتا ہے. وہ کارٹون اسے گرویدہ بناتا ہے، لت ڈالتا ہے. وہ اس کے اندر ایسے پوائنٹ ہے کہ اس بچے کے دماغ کو وہ ایسا مسخر کرتا ہے کہ اب اس کے بغیر وہ پھر زندہ رہنے کو بھی مشکل سمجھتا ہے بچہ. سونے کا وقت اسے دینا پڑے گا، کھانے کے وقت اسے دینا پڑے گا، اور ہر بات میں اسے منانے کے لیے وہ کارٹون کھول کے دینا پڑے گا. وہ جادو اثر کر جاتا، اور پھر زبان جاتی ہے، کان جاتے ہیں، کئی لوگوں کی انگلیاں جاتی ہیں. کیا کیا ہو رہا ہے. آپ اگر اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو اس دنیا سے انہیں آزاد کراؤ، اس دنیا سے آزاد کراؤ. ان بچوں کے ہاتھ میں اللہ کا کلام تو پکڑاؤ، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نغمے ان کی زبانوں پر جاری کراؤ. پھر دیکھنا کہ یہ بچے تمہارے جوانی میں کس قدر اصلاح پسند ہوں گے،
کسی بابا کے ہاں چکر لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ میرا بچہ ہاتھ سے نکل گیا، تعویذ دو، دھاگا دو، پانی دو، ضرورت نہیں پیش آئے گی، ضرورت نہیں آئے گی۔ بچپن میں ان بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنی پلاؤ کہ تمہارا بچہ اگر جنگل میں بھی ہو، کوئی نہ ہو، تب بھی اس کے سینے میں اللہ کا خوف موجود ہو۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اخلاق جو آج نکالے جا رہے ہیں، مجھے بتاؤ کہ کون ذمہ دار ہے؟ کوئی دوسری قوم آئے گی انہیں زندہ کرنے کے لیے؟ ویسے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر چیز کو ختم کرنے کے لیے کتنے منصوبے بنے گئے۔ فلموں کی دنیا الگ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ الگ ہے، تبلیغ کی دنیا الگ ہے، کئی طوفانوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور مجھ سے یہ گزارش بھی کی گئی تھی، میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، حدیثیں اگر آپ پڑھیں گے، اور میں نے کئی مذہب کی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے انجیل دیکھی ہے، تورات دیکھی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ جن کو کہتے ہیں، کبالہ دیکھی ہے، یہودیوں کی کتابیں، ان کی جو مقدس کتابیں، ان کتابوں کے حوالے سے ہمارے پاس جو مقدس کتابیں، ان کتابوں کے حوالے سے بھی آج کے زمانے کو جب میں کیلکولیشن کر کے دیکھتا ہوں، وہ ساری علامتیں جو بتائی گئی ہیں مقدس کتابوں میں دجال کے آنے کی 95% وہ علامتیں پوری ہو گئی، 95% پوری ہو گئی۔ اس میں جو بتایا گیا ہے، تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے گا، تیسرا مندر دنیا میں، وہ اسرائیل میں، مسجد اقصی شہید کی جائے گی، یہ بڑی کتابوں میں لکھا گیا ہے، وہ ہو جائے گا، اس کو شہید کریں گے وہ لوگ، پوری دنیا چیختی رہ جائے گی، لیکن وہ اپنے کام میں آئیں گے۔ آپ کو پتا ہے چند دنوں پہلے اخبار میں یہ بھی آیا، تھرڈ ٹیمپل کا نقشہ بھی انہوں نے لانچ کر دیا ہے۔ امریکہ کا صدر اب تو اپنی ایمبیسی بھی شفٹ کر چکا، کہاں پر؟ یروشلم میں۔ یہاں پر آ کر کے ان لوگوں نے سارا قبضہ جمایا۔ اس کو سیاست سے مت جوڑو، اس کی علامتیں موجود ہیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا، اور یہودی انتظار کر رہے ہیں دجال کے آنے کا۔ ان کے نزدیک دجال مسیحا ہے۔ ایک آنکھ کی علامت جہاں بھی نظر آئے گی وہ دجالی تنظیم ہے، الومیناتی ہے، فری میسن ہے، لائنز کلب، روٹری کلب، یہ ساری تنظیمیں یہودیوں کی خفیہ تنظیمیں، بوہیمیا، یہ سب فحاشی کے اڈے جو آج بنائے گئے ہیں، یہ صرف دجال کی آنے کی استقبالی تیاریاں ہیں۔ آپ کو میں کتابوں کے حوالے سے بتاؤں، دجال کے آنے سے پہلے ہوگا کیا؟ فرمایا گیا یہودی پوری دنیا میں لہو و لعب عام کریں گے۔ لہو و لعب کہتے کسے؟ کھیل کود کو، کھیل کود کو، سپورٹس کی دنیا عام ہوگی، اور اس میں کھیلنے کو ہر بندہ فخر محسوس کرے گا۔ پہلے جو کھیلنے کے لیے جاتا تھا اس کو بدماش کہتے تھے، یہ آوارہ ہے اور کھیل کود میں پوری زندگی گزار۔ آج کھیلنے والا پروفیشنل سمجھا جاتا ہے، سٹار سمجھا جاتا ہے، اور یہ یہودیوں نے بنا کر کے رکھا، کسے سٹار بنانا ہے، کسے ہائی لیول پر لانا ہے۔ کرکٹ کی دنیا، فٹ بال کی دنیا، ٹینس کی دنیا، اس پورے سپورٹس کو دجال کے آنے سے پہلے تیاریوں کے لیے بنایا گیا۔ اور اس کے بعد دوسری روایت یہ ہے، دجال کے آنے سے پہلے ہر سچ کو جھوٹ کہا جائے گا اور ہر جھوٹ کو سچ کہا جائے گا، اور اس کا سب سے بڑا کام میڈیا کر رہی ہے آج، یہ جھوٹی میڈیا جو دن میں بھونکتے بھونکتے 100 بار جھوٹ بولتی، اور سننے والا 100 بار جھوٹ کو بولا جائے تو ایک بار سمجھ لیتا، ہو سکتا ہوا ہی ہوگا، کیوں اتنا چلا رہے لوگ، کچھ تو ہوا ہوگا، تو کہیں نہ کہیں جا کر کے ایکسپٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگ جائے، یہ ان کا مشن ہے۔ کیا آج نہیں دیکھ رہے آپ؟ جس بھی چینل کو دیکھو، جس بھی اخبار کو اٹھاؤ، بولی ان کی بولے۔ دنیا میں حقیقت میں ہو کیا رہا ہے اس کی خبر کسی کو نہیں، یہ جو بولیں گے وہی تمہارے پاس پہنچے گا۔ موقع واردات پر کیا ہوا وہ کسی کو خبر نہیں، یہ جو کہیں گے، لومڑی کہیں مری، لیکن یہ کہیں گے کہ ایک مسلمان مرا ہے، ایک مسلمان مرا ہے، ایک مسلمان مرا ہے، 100 بار بولیں گے، سب کو لگے گا وہ لومڑی نہیں ہوگی، وہ مسلمان ہوگا۔ یہ انداز ہے کہ ٹھگی ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہمارے استاد بتایا کرتے تھے، ایک آدمی بکرا خریدا، اپنے گھر لے جا رہا تھا، 4 ٹھگیوں نے سوچا اس کو لینا ہے۔ ایک راستے میں کھڑا ہوا، کہا میاں کتا کہاں سے خریدا آپ نے؟ اس نے کہا کتا تھوڑی نا، یہ بکرا ہے۔ ڈانٹا ڈپٹا، اس کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ پلان کے مطابق 4 ٹھگی راستے میں ڈسٹینس پر کھڑے تھے،
تھوڑی دور جانے کے بعد ایک دوسرا ایک چائے کی دکان کے پاس کھڑا تھا, اس نے ملا, کہا کہ کتا تو بہت اچھا ہے آپ کا. اس نے کہا کتا کیسے کہہ رہے ہو, یہ بکرا ہے, منڈی سے ابھی لایا ہوں. اس سے بھی بحث ہو گئی, لیکن اب دل میں شک ہوا, ایک وہاں بھی آدمی کتا بول رہا تھا, یہاں بھی کتا بول رہا ہے, کہیں مجھے تو خطا نہیں ہوئی. تیسرا ٹھگی اور قریب میں کھڑا تھا, اس نے کہا میاں اس کتے کے کان بہت اچھے ہیں. اب تھوڑا یقین ہونے لگا, اس سے جھگڑا نہیں, اس نے ہاتھ پکڑ کر کے پورا دیکھا کتا ہے کہ بکرا ہے. مجھے ٹینشن ہو رہا, کئی لوگ بول چکے. چوتھا ٹھگی آخری کیل ٹھوک دیا, گھر پہنچنے سے پہلے کھڑا تھا, کہا یہ کتا تو بہت ہی اچھا آپ نے لایا ہے. تو اسے اب یقین ہو گیا, سارے لوگ کتا کہہ رہے ہیں, مجھے ہی غلطی ہو گئی, بکرا چھوڑ دیا اور گھر خالی ہاتھ چلا آیا. یہ ہوتا ہے, یہی کرتے ہیں دجالی میڈیا, اتنی بار بولو کہ سب یقین کرنے لگے, ہاں صحیح ہے, یہ بکرا نہیں, یہ کتا ہے. عزیزان گرامی, یہ دجال کے آنے سے پہلے کا ماحول ہے جو بنایا جا رہا ہے. اور پھر دریائے تبری اسرائیل میں ہے, جس کے متعلق روایت میں ہے جب دریائے تبری سوکھ جائے تو دجال آ جائے گا. آج اس کی رپورٹ نکال کر کے دیکھنا, انٹرنیٹ میں بہت ساری چیزیں آپ سرچ کرتے ہیں, صرف 2.5 فٹ پانی بچا ہے اس دریا میں, 2.5 فٹ پانی بچا ہے. اور ان کی مقدس کتابوں کے حوالے سے اگر میں کہوں تو ان کی مقدس کتابوں میں کہا گیا ہے کہ لال بچیا جب آ جائے تو ہمارا مسیحا آ جائے گا. یعنی لال بچیا کیا ہے, گائے ایک لال بچڑا جنم دے گی, لال قسم کا بچڑا, اور وہ اسرائیل میں لال بچڑا پیدا ہو گیا, ابھی چند مہینوں پہلے کی خبر ہے. اور ان کو کرنا کیا ہے, اسے ذبح کر کے, اسے جلا کر کے, اس کی راکھ مسجد اقصی کے قریب میں ڈالنا ہے, تب ان کا مسیحا آ جائے گا. انہوں نے ابھی راکھ ڈالی نہیں, لیکن وہ بچڑا ان کے پاس آ گیا, ایسا کہ اس پر ایک بھی داغ نہیں. اس کے فوٹو بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہیں, دیکھ لیں آپ. گائے کا لال بچڑا بھی پیدا ہوا, جو ان کی مقدس کتابوں کی بات کر رہا ہوں. اور پھر یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ جب فلسطین میں اسرائیل جو کنٹری آج دونوں ملی ہوئی ہیں, کہ یہاں پر غرقت کے درخت بڑھتے چلے جائیں تو سمجھ لینا کہ ہمارا مسیح آ جائے گا. غرقت یہودی درخت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جب ایک زمانہ آئے گا تم دیکھو گے مسلمان سے ہر درخت ہر پتھر بات کر کے کہے گا, اے مسلمان آ میرے پیچھے, یہودی چھپائے اسے قتل کر دے. حضور فرماتے ہیں ہر درخت بولے گا, لیکن صرف غرقت کا درخت یہودیوں کو پناہ دے گا. اور وہ درخت کثرت سے آج اسرائیل میں لگائے گئے, کئی ہزاروں کی تعداد میں. یہ بھی علامت پوری ہو گئی. اور ایک روایت میں ہے کہ جب انجیر پھل دینے لگ جائے سمجھ لینا کہ ہمارا مسیحا آ جائے گا. دجال ان کی بات کر رہا ہوں. 2000 سال کے بعد فلسطین میں انجیر آج پھل دینے لگے, 2000 سال کے بعد. میرے عزیزو, یہ میں اپنی تحقیق بتا رہا ہوں, میں کوئی کنفرم بات نہیں کرتا. زمانہ یہاں کو پہنچا ہے جہاں پوری یہودی تنظیمیں دجال کے آنے کے لیے پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر دیا ہے. یہ سورج کی کرنوں کو قید کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ دنیا میں موسم چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ دنیا میں یعنی مصنوعی زلزلے لانے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے مسجد اقصی اب کیسے ختم کرنے کی پلاننگ ہے؟ توڑیں گے تو پوری دنیا اٹھے گی, ارتھ کوئک لایا جائے گا. ارتھ کوئک کیا ہے؟ زلزلہ. یہودیوں نے ابھی چند دنوں پہلے ایک وہاں پر ٹرائل کر کے بھی دیکھا ہے, کیمیکل ڈال کر کے زمین کو ہلایا ہے. ڈپلیکیٹ ارتھ کوئک, مصنوعی آرٹیفیشل زلزلہ آئے گا, اور یہ وہ کر کے مسجد کی دیواریں ہلائیں گے. وہ بھی تمام تیاریاں ہیں. میرے عزیز بچوں سے گزارش کروں گا, کہاں کی پلاننگ, اور کہاں تم ٹک ٹاک کی دنیا میں مرے ہوئے ہو, کہاں تم اس موبائل کی بحشت میں مرے ہوئے ہو. میں یہ سخت الفاظ ادا کر رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں. ظاہر سی بات ہے چپ رہے ہوں گے میرے جملے, لیکن میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے, پی لینے میں عافیت ہے, شفا ہو جائے گی. آج عزم کرو میرے عزیزوں, دنیا 1000 پروپیگنڈا کرے مگر میں کسی مردہ قوم سے وابستہ نہیں. اسلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا. میں زندہ ہوں اور زندہ رہنے کا عزم کروں گا. وہ دن آنے سے پہلے تم خود زندہ ہو جاؤ جب یہ تمہیں مردہ کرنے کی کوشش کریں.
تمہیں ختم کرنے کی کوشش کرے. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آتی ہے. آپ نے لکھا ہے کہ جب امت مصطفیٰ کی رسول پر حملے ہونے لگے اور یہ خاموش بیٹھ جائے تو انتظار کرو، چند دنوں کے بعد اس امت پر ایسا وقت آئے گا کہ ان کے چھیتڑے ہوا میں اڑائے جائیں گے، ان کی مائیں اور بہنیں بازاروں میں بیچی جائیں گی. جب امت رسول پر بات آنے کے بعد خاموش بیٹھ جائے اور بے سدھ ہو جائے، کوئی ایکشن نہ ہو. آج دیکھیں میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھولی بھالی امت، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں میرے آقا کے وہ آنسوؤں کا واسطہ جو رات بھر نبی کونین رویا کرتے تھے. ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرا بستر چھوڑ کر کے حضور چلے جاتے تھے جب آسمان میں بجلیوں کی آواز آتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پوچھتی تھی آقا جب بھی بجلی آتی ہے بستر سے اٹھ کر کے آتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے عائشہ کہیں یہ بجلیاں عذاب بن کر میری امت پر نہ آ جائے. اپنی امت کا وہ خیال رکھنے والے آقا جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں میرے آقا کے پاس، تب ملک الموت سے میرے آقا نے سوال کیا. اس وقت تو کوئی اپنے بیٹے بیٹیاں بھائی ماں کسی کو نہیں پہچانتا، مگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت سے کہتے ہیں اے اسرائیل یہ نزع کی تکلیف بڑی سخت ہوتی ہے، سکرات کا درد بہت سخت ہوتا ہے. اسرائیل ذرا یہ تو بتاؤ یہ درد کیا میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا میری امت بھی اس تکلیف سے گزرے گی؟ جب ملک الموت نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہر ایک سکرات سے گزرے گا، آقا رونے لگ گئے، اپنے درد میں نہیں اپنی امت کے درد میں. اور آج امت ہے کہ اس نبی کے لیے اپنا وقت نہیں دینا چاہتی، مال جان بہت دور کی بات، وقت نہیں ہے ہمارے پاس اس نبی کو سننے کے لیے یا اس نبی کی سیرت پڑھانے کے لیے. اپنے بچوں کو جمع کرو اور آج جا کر ایک ٹیسٹ لے لو، ان بچوں کا ایک امتحان لو، ان کو کسی بھی فلمی ایکٹر کا نام پوچھے اس کا پورا بایو ڈاٹا یہ بتائیں گے، لیکن ساتھ ہی انہیں اپنے نبی کے ماں باپ کا نام پوچھیں، ان کی اولاد ان کے ازواج کا نام پوچھیں، ان کے خاندان ان کے صحابہ کا نام پوچھیں. شاید بچہ سر ہلاتا رہ جائے گا الا ماشاءاللہ چند گھروں کی بات چھوڑ کر کے کہہ رہا ہوں کیوں ہم نے کیا حضور سے محبت کا حق ادا کیا. پھر میرے عزیزوں صرف نعروں میں محبت نہیں ہوتی ہے، ہم یا رسول اللہ سے پکاریں اسی کا نام محبت نہیں. محبت کچھ ہم سے قربانیاں مانگتی ہے، محبت ہم سے کچھ اعمال مانگتی ہے، محبت ہم سے کچھ امتحانات مانگتی ہے. آپ ظاہر سی بات ہے اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتے فجر کے لیے تو میرے آقا کے لیے جان دینے کی بات کیسے کرتے ہو؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کی بات کیسے کرتے ہو؟ وہ صحابہ ہی تھے جنہوں نے کہا بھی اور کیا بھی. وہ صرف یہ نہیں کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، بلکہ وہ فدا کر کے بھی دکھاتے تھے. ایسے بھی صحابہ موجود ہیں جو ایک صحابی اپنا چھوٹا بچہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئی جہاد میں جانے سے پہلے، آقا میرا یہ 1 سال کا بچہ آپ جہاد میں لے جائیں. حضور نے پوچھا 1 سال کا بچہ کیا کریں گے جہاد میں جنگ میں؟ وہ صحابیہ کہتی ہے میں جانتی ہوں یا رسول اللہ یہ چلتا پھرتا نہیں ابھی دودھ پیتا ہے، لیکن آپ لے جائیں کسی مجاہد صحابی کے ہاتھ میں دے دیں، جب کسی کافر کی طرف سے تیر برسایا جائے تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، ڈھال کے کام آ سکتا ہے. وہ صحابہ تھے جنہوں نے صرف کہا نہیں کر کے دکھایا. اٹھو اور غیرت پیدا کرو اے میرے عزیزوں. یہ بے سدھی اور یہ جو بے کلی ہے اور غفلت کی نیند ہے اسے نکالو. یہ غفلت کی چادر آج زیادہ دن تک ہم پر نہیں ہونی چاہیے. ایکٹیویٹیز ہماری قوم میں اب زیادہ ہونا چاہیے. ایک بات یاد رکھیں میں کوئی پیشہ ور مقرر نہیں ہوں، میں کوئی ولولہ انگیز تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، نہ ہی میں جلسے جلوس زیادہ کرتا ہوں. یہ تو محبت تھی اہل ناسک کی اور خاص طور پر ہمارے کچھ محبین کی. میں بڑی اصرار کے ساتھ آیا، میں تو اپنی ایک مسجد میں کام کرتا ہوں قرآن عظیم کی خدمت میں تفسیر میں، بس میرا ایک چھوٹا سا علاقہ میں اسی پر منحصر ہوں. جلسے بھی آج بہت سارے روایتی بن گئے ہیں، پیشہ ور مقررین اور جوکروں سے بھرے ہوئے ہیں. وہاں پر صرف داد تحسین اور ناٹک کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، تو جلسوں سے بھی ہم نے پہلو تہی کر لی تھی. لیکن آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں، میں اپنا درد رکھ کر کے آپ کے سامنے جاؤں گا. کبھی بھی ضرورت پڑے گی میں کوئی بامعاوضہ مقرر نہیں ہوں. ایک بات آپ کو بتا دوں، میرا کوئی ایسا مشن بھی نہیں ہے اور نہ کوئی ہمارا ایسا سسٹم ہے، لیکن اگر کوئی بچہ آپ میں سے ایک بھی آواز لگائے بیدار ہو کر کے
میں رسول اللہ کے لیے کھڑا ہوں, جس وقت بھی بلاؤ گے یہ فقیر جس طرح سے بھی ہو سکے چل کے تم تک آ ہی جائے گا انشاءاللہ. میں آؤں گا, لیکن علماء اگر کھڑے ہیں آپ کے ساتھ تو تمہیں بھی اٹھنے کی ضرورت ہے. صدیق اکبر کا واسطہ, حالات اب اچھے نہیں ہیں میرے عزیزوں, آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے, آپ کی غیرت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بچیاں, ان کی عزتیں داؤ پر ہیں, خطروں پر ہیں. آج ہمیں ٹرائل میں گزارا جا رہا ہے, بلکہ ملک شام, ملک یمن کا حال تو یہ ہے, نیا بم بنایا جاتا ہے اور ٹرائل کرنے کے لیے وہاں مسلمانوں پر ڈال کر دیکھا جاتا ہے کام کتنا کر رہا ہے, یہ بم کتنا پاورفل ہے. یہ ڈال کر کے خامخواہ کسی گاؤں پر یہ ٹرائل کیا جا رہا ہے, تجربے کیے جا رہے ہیں. ہم آج تختہ مشق بنے ہوئے, ہم ٹرائل کی دنیا سے گزر رہے ہیں. میرے عزیزوں, اب اپنی کھوئی ہوئی عزت و وقار کو پھر سے تم دستک دو اور وہ واپس آئے گی, وہ واپس آئے گی. جہاں اقتدار تمہارے گھروں کی لونڈی تھی, جہاں حکومت تمہارے گھروں کی باندیاں تھی, جس جگہ سے یہ محمد عربی کا غلام گزرا ہے, پرچم اسلام لہرا کر کے گزرا ہے, لوگوں کی آنکھیں جھک جایا کرتی تھی, اس لیے کہ ہمارا ماضی تو وہ ہے, دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور ہمارا تو ماضی اتنا صاف ہے, آ گیا عین لڑائی میں, نہیں بلکہ یہ کہا دی اذانے کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں تو کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ہماری تاریخ تھی, اب مستقبل یہ ہوگا, اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.